دستے دعا نے تھام لیا ہے کمپلیٹ ناول۔ پہلے ناشتہ، پھر دوپہر کا کھانا اور اب رات کے کھانے سے بھی انکار۔ اماں جان ہونک ہو گئیں اور ابا کا غصہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ یہ سب آپ کے بے جا لاڈ پیار کا نتیجہ ہے جو یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ اماں جان پر الٹ پڑے تھے، کہیں نہ کہیں تو غصہ نکالنا ہی تھا۔ لو خامخواہ ہی اماں جان جبیں ہو کر رہ گئی تھی ان کے اس سفید جھوٹ پہ۔ مجھ سے زیادہ تو خود سر پہ چڑھایا ہوا ہے۔ بھتیجے کو منہ در منہ بولنے کی عادت تھی، نہ ہی جرت۔ سب دل نے دل میں جواب دے کے کلیجہ ٹھنڈا کیا تھا۔ یہ صحیح تھا کہ دیورانی کے انتقال کے بعد انہوں نے برہان کو اپنے بچوں سے بڑھ کے پالا تھا۔ کبھی فرق نہ کیا تھا آلیان اور برہان میں۔ آلیان بھائی برہان سے 3 سال بڑے تھے، جبکہ امیش اس سے تقریباً 2 سال چھوٹی تھی۔ برہان جب کوئی 15-20 دن کا تھا تب کسی پیچیدگی کی وجہ سے انیکا بیگم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت اماں جان جو اس کی دائی بھی تھیں نے اسے پالا تھا، بالکل ایسے جیسے وہ خود ان کا اپنا بچہ ہو۔ پھر سب اس وقت ساتھ ہی رہتے تھے۔ یوں زیادہ مسئلہ نہ ہوا تھا۔ اصل مسئلہ تو اس وقت ہوا جب چچا صاحب کی دوسری شادی کا شور اٹھا۔ چچا صاحب کی سلمہ بیگم سے شادی کے بعد بھی وہ کچھ عرصے اماں جان کے پاس ہی رہا تھا، پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ شروع میں سلمہ بیگم اس کے لیے اچھی نہ صحیح تو بہت بری بھی نہیں تھی، اور کچھ عرصے تک تو کچھ پتہ ہی نہ چل سکا، کیونکہ شادی کے بعد سلمہ بیگم نے الگ رہنے کو ترجیح دی تھی۔ پھر جو ہی کچھ وقت گزرا، سبھی کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ وہ برہان پر کوئی توجہ نہیں دیتی اور ذرا سی غلطی پر اسے دھنک کے رکھ دیتی۔ اس کا سارا کام ہمیں وقت موجود آیا ہی انجام دیتی تھی۔ جانے کیوں چچا صاحب کو یہ سب نظر نہیں آتا تھا۔ وہ تو بس نئی دلہن کے چونچلوں میں الجھ کے رہ گئے تھے، جو انیکا بیگم کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی۔ اماں جان سب کچھ دیکھتی اور کڑ کے رہ جاتی۔ وہ ذرا سا بچہ اتنی سی عمر میں لوگوں سے بھاگنے لگا تھا، انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہونے لگا تھا۔ جب وہ کلاس 1 میں تھا تب اچانک ہی چچا صاحب کو اپنی فیملی سمیت باہر جانے کا موقع مل گیا، اور اصل مشکل اس وقت ہوئی جب سلمہ بیگم نے برہان کو اپنے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ سب نے بہت سمجھایا، چچا صاحب نے بھی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر اسے لے جائیں، میں یہیں رہ لیتی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر انہوں نے چچا صاحب سے کہا تھا، اور چچا صاحب نے آنسوؤں میں ڈوبنے میں دیر نہ لگائی۔ سلمہ بیگم کو کمال حاصل تھا کہ وہ جب چاہتی اپنی آنکھوں میں دریا کی سی طغیانی لے آتی۔ چچا صاحب دوڑے دوڑے ابا کے پاس گئے، اور یوں سلمہ بیگم کی آنکھوں کا شاہتیر بڑے آرام سے نکل گیا، اور وہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ چچا صاحب کے ساتھ دیارے غیر روانہ ہوئی۔ اور یہاں پر ابا برہان کے ساتھ ساتھ چچا صاحب کے بزنس کے سرپرست بھی ٹھہرے۔ ابا کے ساتھ اماں جان نے اسے کچھ یوں سنبھالا کہ وہ سب کچھ بھول کر انہی کا ہو گیا۔ اب تو اس کی تعلیم بھی ختم ہو چکی تھی، اور ابا چاہتے تھے کہ وہ اب اپنا بزنس سنبھال لے تاکہ ان کے کندھوں سے ذمہ داری کا بوجھ کم ہو سکے۔ آلیان بھائی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہے تھے۔ ان کی شادی اپنی پھپھو زاد ہما سے ہوئی تھی۔ دونوں نے ضد باندھی ہوئی تھی ایک دوسرے سے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بزنس نہیں کر سکتا، اسے جاب کرنے دی جائے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ جاب کے خواب دیکھنا چھوڑ کر چچا صاحب کا بزنس آگے بڑھائے۔ اس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے وہ اب تھکنے لگے ہیں۔ اماں جان عجیب کشمکش میں مبتلا تھیں۔ آلیان بھائی دونوں کو سمجھا سمجھا کے تھک گئے تھے، مگر کوئی بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہما بابی بھی کل ہی میکے سے واپس آئی تھیں، تب اماں نے ساری صورتحال انہیں سمجھائی اور اسے سمجھانے کو کہا۔ ان کی مانتا بھی تو بہت تھا۔ تم نے بلا وجہ کی ضد کیوں باندھی ہوئی ہے؟ کل سے پورے گھر میں صرف ہما بھابی ہی بول رہی تھی۔ کبھی ابا کے کمرے سے ان کی آواز آتی، کبھی اس کے کمرے میں خطاب کرتی نظر آتی۔ میں نہیں کر سکتا یہ بزنس وغیرہ، اس کا ایک ہی جواب تھا۔ ابا کب تک سنبھالیں گے سب کچھ؟ تم دیکھو کتنے کمزور ہو گئے ہیں وہ۔ تو آلیان بھائی بھی تو ہیں، وہ ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ وہ اپنی جاب میں مصروف ہیں، انہیں جاب کرنے دی، مجھے کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ جب تمہارا اتنا بڑا بزنس ہے تو تمہیں جاب کی کیا ضرورت؟ تو کیا آلیان بھائی میرے کچھ نہیں لگتے؟ سب کچھ لگتے ہیں، مگر آگے ہما بھابی چپ ہو گئی۔ مزید کچھ کہتی تو وہ ان سے بھی ناراض ہو جاتا، مگر کیا؟ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ سارا بزنس میرا ہے تو میں اور آلیان بھائی الگ الگ ہیں کیا؟ ہما بھابی کے دل کی کہہ کر وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھو برہان، اصل بات یہ ہے کہ وہ اب تمہیں تمہاری امانت لوٹانا چاہتے ہیں، انہیں صرف تمہاری پڑھائی ختم ہونے کا انتظار تھا۔ ہما بھابی کہہ رہی تھی۔ ہاں بالکل،
ایک نا تجربے کار کل کے بچے کو اتنا بڑا سیٹ اپ تھما دیں گے، ڈوبا گیا تو اپنا تو ہے نہیں کہ ڈوبنے کا غم ہو۔ دبی دبی مسکراہٹ لیے جس طرح وہ بولا تھا، بے اختیار ہی ہما بھابھی نے زوردار دھموکا اسے جڑ دیا تھا اس کی پیٹھ پر۔ آرام سے، 3 وقت کا بھوکا ہوں، اس نے دہائی دی۔ تو کس نے منع کیا ہے کھانا کھانے کو؟ وہ جھنجھلا کے کھڑی ہو گئی۔ 11 بجنے والے ہیں، اب بھی کسی کو خیال نہیں ہے کہ کوئی بھوک سے مر رہا ہے؟ اس نے شکوہ کیا۔ تو کھا لو جا کر، کچن میں تالا تو نہیں ڈال دیا کسی نے؟ انا روکتی ہے ہما بھابھی۔ بھوک سے تو مرنا پسند کرو گے نہیں تم، اس لیے انا ونا کو یہیں چھوڑو اور جا کے کھانا کھاؤ، سب کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اب نہیں لگاؤں گی کھانا۔ دوسری بار کے بعد تیسری بار امیش نے کھانا لگانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سارے تماشے پر وہی سب سے زیادہ جھنجھلائی پھر رہی تھی۔ 2 دفعہ اس نے اماں جان کے کہنے پہ بڑی خاموشی سے ٹیبل پہ کھانا رکھ دیا تھا۔ پہلی بار لگایا تو ابا اور الیان بھائی نے کھایا۔ وہ ابا کی وجہ سے کمرے ہی سے نہیں نکلا۔ دوسری بار جب اماں نے اس سے ٹرے سجوائی اور خود لے کر جانے لگی تو ابا نے چھاپا مار دیا۔ صبح ناشتے پر وہ کمرے سے باہر نہیں آیا تھا، مگر اماں جان کو اطمینان تھا کہ ابا کے جاتے ہی وہ کسی طرح کا بھی واسطہ دے کے اسے ناشتہ کرنے پہ مجبور کر دیں گی۔ مگر آج تو ابا بھی ناشتہ کرنے کے بعد جو کچن کے سامنے پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی پہ اخبار لے کے بیٹھے تو صبح کے 11 بج گئے۔ نہ وہ اپنے کمرے سے نکلا، نہ وہ آفس جانے پہ آمادہ نظر آئے۔ آج آپ آفس نہیں جائیں گے؟ ڈرتے ڈرتے انہوں نے پوچھا تھا۔ بہت برا لگ رہا ہے میرا گھر میں موجود ہونا آپ کو؟ نہیں جاؤں گا آج میں آفس۔ اچھا ہے ڈوب جائے سارا کاروبار، فقیروں کی طرح پھرے گا نا تبھی ہوش آئے گا اس کو۔ نہ جانے کیوں ابا بھڑک اٹھے تھے اور اس کے کمرے کے دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے چنگھاڑے تھے، اور اماں جان ان کے اس جواب کے بعد کئی منٹ تک اپنے سوال پہ کٹتی رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کی بھی ہڑتال تھی اور رات کا کھانا 2 دفعہ لگانے کے بعد امیش نے بھی تیسری دفعہ لگانے سے انکار کر دیا تھا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ ابا سو چکے تھے، بلکہ وہ تو 10 ساڑھے 10 بجے تک ہی سو جایا کرتے تھے، مگر آج گویا نیند سے بھی ضد باندھ لی تھی۔ وہ کب سے ان کے سونے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ابھی بھی اچھی طرح چیک کرنے کے بعد پورا یقین کر کے اٹھی تھی اسے کھانا دینے۔ تپائی پر رکھا گلاس اٹھا کر بہت زور سے دوسری تپائی پر گویا پٹک سا دیا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے تھے۔ جس کروٹ لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے رہے، ورنہ تو ہلکی سی آہٹ سے بھی ان کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ سو یہی بات اماں جان کو بے فکر کر گئی تھی۔ آج رات تو انہوں نے خاص اسی کی پسند کا کھانا بنایا تھا۔ احساس بھی تھا کہ ناشتہ بھی نہیں کیا ہے اور دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ٹرے سجا سجا کر لے جانے کی، تم نے ہی دماغ خراب کیا ہے۔ ابھی انہوں نے دم کی ہوئی چکن کے ساتھ رائتا اور سلاد رکھ کر روٹیاں رومال میں لپیٹ کر ٹرے اٹھائی ہی تھی کہ ابا ان کے سر پہ آ کر زور سے چیخے تھے۔ وہ تو گویا اچھلی پڑی تھی۔ ان کی آواز سن کر ٹرے بھی ہاتھ سے گرتے گرتے بچی تھی۔ اپنی دانست میں تو وہ بیچاری چھپ کر ہی لے جا رہی تھی اس کے لیے کھانا، مگر ابا کو کیا کہیے؟ کہنے کو تو کیا، بلکہ دیکھنے میں بھی سب کی طرح ان کی بھی 2 ہی آنکھیں تھیں جن پر ہمہ وقت خوبصورت اور نہایت ہی نفیس سنہری کمان والی اینک چڑھی رہتی تھی۔ مگر نہ جانے کیوں اماں جان کی ہر وہ چیز جو وہ ان سے چھپانا چاہتی یا وہ ہر کام جو وہ ان کو بتائے بغیر کرتی، سب سے پہلے انہی کی نظر میں آتا تھا۔ میری بلا سے جہنم میں جائیں دونوں تایا بتیجے، غصے میں ٹرے واپس پٹکتی تھی انہوں نے ٹیبل پہ۔ حالانکہ دل محسوس رہا تھا کہ وہ 3 وقت سے بھوکا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے غصے کا اظہار اسی طرح چیزیں پٹک پٹک کر کیا کرتی تھی، اور حیرت انگیز طور پر اس طرح کر کے ان کا غصہ اتر بھی جاتا تھا۔ اس وقت بھی گویا ٹرے کے ساتھ ساتھ غصے کو بھی پٹک دیا تھا۔ مجھے بیوقوف سمجھتی ہیں یا اندھا؟ اینک کا زاویہ درست کرتے ہوئے وہ پوچھ رہے تھے۔ لا حول ولا قوت، وہ سٹپٹا گئی تھی۔ جب میں نے آپ کو منع کر دیا تھا تو پھر آپ؟ غصے میں بات ادھوری چھوڑتی تھی۔ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ آواز بھیگ گئی تھی۔ کسی نے اس کے کھانے پہ پابندی نہیں لگائی، وہ بھنائے تھے۔ اماں جان کی بھیگی آواز نے بجائے ان کا غصہ بجھانے کے گویا جلتی پر تیل ڈالا تھا۔ تو میں وہی تو لے کے جا رہی تھی، انہوں نے جیسے شکوہ سا کیا تھا۔ میں نے کب کہا کہ آپ ٹرے میں بوم لے کے جا رہی تھی؟ اس کے پیروں میں مہندی لگی ہوئی ہے یا ٹانگیں جواب دے گئی ہیں جو یوں کھانا ٹرے میں سج کر جائے گا؟ وہ پھر زور سے بولے تھے۔ آہستہ بولیں، سن لے گا۔ وہ نادانستگی میں پھر سے تپا گئی تھی انہیں۔ آہستہ بھی بولوں؟ کیوں؟ سن لیں گے تو ان کو برا لگے گا۔ اس وقت انہوں نے جس طرح چیخ کر بلکہ گلا پھاڑ کے اماں جان سے سوال کیا تھا، ان بیچاری کو تو یوں لگا جیسے کسی نے نہیں بلکہ خود انہوں نے ہی ابا کے
حلق میں بانس ڈال کر گوا دیا۔ ان کے سمجھ میں یہ نہ آ رہا تھا کہ کس طرح وہ ابا کی آواز کا والیوم 0 پر لے آئیں۔ اس کا کمرہ کوئی زیادہ دور تو نہ تھا۔ اچھا میں واپس لے جاتی ہوں کھانا، فی الحال تو یہی حل تھا ان کے پاس۔ ہاں اگر مصروف ہمارے ساتھ کھانا کھا لیتے تو شان گھٹ جاتی نا ان کی، وہ کہہ رہے تھے۔ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولے، مجھے کیا پتا کس کی شان گھٹ جاتی اور کس کی نہ گھٹتی۔ وہ دل میں بڑبڑا کے مطمئن ہو گئی تھی۔ آپ ہی اپنی ضد چھوڑ دیجئے۔ دبا دبا سا لہجہ تھا اماں جان کا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں ضد کر رہا ہوں؟ آپ کچھ نہیں جانتی۔ اماں جان کے جملے نے گویا ان کے جسم میں کرنٹ سا چھوڑ دیا تھا۔ تب ہی تپ کر مڑے تھے ان کی طرف۔ جب وہ تیار نہیں ہے یہ سب کچھ سنبھالنے کو تو ابھی کچھ عرصہ رہنے دیجئے، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ خدیجہ، وہ وہیں کرسی پہ بیٹھ گئے تھے۔ پیسہ بہت بری چیز ہے، دلوں میں میل آتے دیر نہیں لگتی، اور میں یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی سب اس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تم نہیں جانتی میں نے کتنی بے چینی سے اس کے بڑے ہونے کا انتظار کیا ہے۔ میں اب اس کی امانت اسے لٹانا چاہتا ہوں۔ امانت کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے، میرے کندھے اب تھکنے لگے ہیں اس بوجھ سے، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے۔ اگر آلیان کچھ عرصے، انہوں نے کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ انہوں نے بات کاٹ دی۔ نہیں، آلیان کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کبھی غلطی سے بھی اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی غلط خیال آئے، وہ کہہ رہے تھے۔ کم از کم میری زندگی میں تو وہ دن نہیں آئے گا۔ جانے کا برہان آ کر پیچھے کھڑا ہو گیا تھا، انہیں خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ نہیں میاں، یوں فاقے کرو گے تو وہ دن دور بھی نہیں ہے، انہوں نے اسے گھورا تھا۔ ابا بس کچھ عرصے جاب کرنے دیں، ملتجی لہجہ تھا۔ پھر ان کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ پھر جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ پیچھے سے آ کر گلے میں باہیں ڈالی تھیں۔ خبیث، مسکراہٹ دبا کر وہ منہ میں بدبدائے تھے۔ وہ ہنس دیا۔ اور سنو، ہر ضد کھانا چھوڑ دینے سے پوری نہیں ہو جاتی۔ اس کے ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ وہ کیوں اتنے سنجیدہ ہو گئے تھے وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ پھر یہی طے پایا تھا کہ جب تک وہ جاب کرے گا آلیان بھائی ابا کے ساتھ اس کا بزنس دیکھیں گے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ۔ یہ اپنے برہان بھائی کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں نا اماں جان؟ امیش کو اس کے چہرے پر سب سے اچھی اس کی آنکھیں لگتی تھیں۔ ہاں، انیکا کی تھی نا بالکل ایسی آنکھیں، بڑی بڑی چمکدار، بالکل کالی، اس کی پلکیں تو اور بھی گھنی تھیں۔ تمہارے چچا صاحب کو بھی ان کی آنکھیں ہی بھائی تھیں سب سے زیادہ۔ اماں جان موڈ میں تھیں، ذرا زیادہ بتا گئی تھیں۔ چچا صاحب کو تو رہنے دیں، وہ تو چھوٹی آنکھوں پر بھی شاید برہان کا لحاظ آڑے آ گیا تھا۔ وہ وہیں لیٹا اخبار پڑھ رہا تھا، اماں جان کے تخت پر یا پھر ابا جان کا خوفناک تیوریوں کے ساتھ چپل کی طرف بڑھتا ہاتھ اسے خاموش کرا گیا تھا۔ ہاں، تم کیا کہہ رہی تھی؟ برہان نے اخبار ایک طرف رکھا اور اٹھ بیٹھا۔ آپ کی آنکھوں کی تعریف کر رہی تھی، اس نے منہ بنا کے کہا۔ نہیں، تم کچھ اور بھی کہہ رہی تھی۔ وہ چچا صاحب، وہ پوچھ رہا تھا۔ جب سن لیا تھا تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ وہ جل گئی تھی۔ اماں جان کی چپل کا خوف نہ ہوتا تو کم از کم بات تو مکمل کر ہی دیتی، کم از کم پیٹ کا ابال تو ختم ہو ہی جاتا۔ مطلب تم چپ ہو گئی تھی نا، بات ادھوری چھوڑ کے؟ مسکراہٹ دباتا وہ کہہ رہا تھا۔ اس چپل کے نشانے پر اگر آپ ہوتے نا اس وقت تو میں پوچھتی آپ سے۔ آپ تو ہمارے مروت کے شاید کھا بھی لیتے، میں ہی ہوں جو ان کے نشانے خطا کرتی رہتی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ ذرا سائیڈ میں ہوئی تھی اور اماں جان کے ہاتھ سے نکلی چپل عین اسی جگہ سے ہوتے ہوئے جہاں وہ لمحہ بھر پہلے بیٹھی تھی۔ آلیان بھائی کی طبیعت صاف کر گئی تھی جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اگر نشانہ لیتے ہوئے دماغ کو پرسکون رکھا جائے تو نشانہ اپنے ٹارگٹ پر ہی جاتا ہے اماں جان، وہ سینہ سہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہیں پہ مارا تھا، وہ جھنجھلا گئی۔ مطلب مجھے مارا تھا؟ میں نے کیا کیا ہے کہ مجھے اس عمر میں چپل سے پیٹا آپ نے؟ وہ حیرت سے اچھل پڑے تھے۔ معاف کر دو میاں، اس خبیث کو مارا تھا، تمہیں لگ گیا۔ بیزار ہو کر ہاتھ جوڑ دیے ان کے آگے۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں اماں جان، میں آپ کو ایسی پریکٹس کرواؤں گا کہ اگر آپ اس کی آواز سن کر بھی نشانہ لگائیں گی تو وہ اپنے ٹارگٹ پر ہی لگے گا، مگر اس کے لیے خود کو پرسکون رکھنا پڑے گا آپ کو۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر یہ دماغ کو پرسکون رہنے دے کہ تو میں کیوں چپلیں لیے اس کے پیچھے دوڑوں؟ وہ جھنجھلا کے خود ہی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ مجھے سدرا کے ہاں چھوڑ دیجیے گا برہان بھائی، دستک دے کر وہ اندر چلی آئی۔ اس وقت وہ تولیہ کندھے پہ ڈالے واش روم کا رخ کر رہا تھا۔ ہم تو نہانے جا رہے ہیں، ایسے برے حلیے میں جاتی بھی نہیں آپ کے ساتھ۔ اس کو غصہ سا آ گیا تھا۔
تو تم تیار ہو جاؤ، میں تو بس یوں گیا اور یوں آیا۔ مسکراہٹ روک کر اس نے کہا تھا، میں آپ کی حلیے کی بات کر رہی ہوں۔ حسب خواہش غصہ آ گیا تھا۔ آپ تیار ہیں؟ حیرت سے آنکھیں پٹ پٹا کر نکسک سے دوست امش پر نظر ڈالی۔ ہلکی انگوری ملتانی کڑھائی کے نفیس سے سوٹ میں ہلکی سی لپسٹک لگائے وہ لمبے سیاہ بالوں کو بینڈ میں کسے بالکل تیار تھی۔ مجھے کون سا ٹیکا جھومر لگانا ہے اب؟ تپا تپا لہجہ اس نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی تھی۔ تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے، اس کا دل چپکے سے بولا تھا۔ اب جائیں بھی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسے بالکل چپ دیکھ کر وہ جھنجھلا گئی تھی۔ یہ شرٹ استری کر دو۔ سفید شرٹ الماری سے نکال کر آئرن سٹینڈ پہ رکھ دی۔ کتنی دیر لگے گی آپ کو؟ خون کے گھونٹ پی کر استری آن کی تھی۔ سونے تھوڑی جانا ہوں۔ وہ چھپاک سے اندر گھس گیا تھا۔ بچپن ہی سے لڑتی جھگڑتی اماں جان کی چپلیں کھاتی یہ لڑکی اپنے دل سے قریب محسوس ہوتی تھی۔ سادہ سا بے ریا چہرہ جس پہ کالی کالی گھنی پلکیں گرتی تو روشنی سی پھیل جاتی، مسکراتے گلابی ہونٹ، کھڑی سی ناک اور ہنستے ہوئے گالوں میں پڑتا گڑھا۔ کب کیسے اس نے برہان کے دل کا دریچہ کھولا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو عجیب سی چہل پہل تھی سارے گھر میں۔ اماں جان ہما بھابھی سے نہ جانے کن سرگوشیوں میں مصروف تھیں، اتنی زیادہ مصروف اور منہمک کہ وہ سامنے سے گزر کر کچن میں بھی آ گیا اور انہیں خبر ہی نہ ہو سکی۔ ابا بھی اپنی کتابوں والے کمرے سے باہر تھے اور الیان بھائی لان میں پودوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف تھے۔ حیرت سے اس نے یہ سب دیکھا، گو کہ آج چھٹی کا دن تھا، مگر اتنے سویرے آج تک اماں جان نہ تو ابا کو اسٹڈی سے باہر لانے میں کامیاب ہوئی تھی اور نہ ہی چھٹی کے دن صبح 11 بجے سے پہلے وہ الیان بھائی کو پودوں کی کاٹ چھانٹ پر آمادہ کر سکی تھی۔ آج تو وہی پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتا آج تک وہی پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتا آیا تھا۔ آج یقیناً کچھ نیا ہوا تھا جس کی اسے خبر نہ ہو سکی تھی۔ کوئی آ رہا ہے کیا؟ ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھ کر اس نے امش سے پوچھا تھا جو چائے نکال رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں برہان بھائی کون آ رہا ہے، جواب دیتے ہوئے حد درجے بیزار نظر آئی تھی۔ حیرت سے اس نے امش کو دیکھا۔ اس سے تو اگر صرف ایک سوال کیا جاتا تھا تو وہ اتنا مفصل جواب دیا کرتی تھی کہ اگلے سوال کی گنجائش ہی نہ رہتی تھی۔ آپ کو بھی ناشتہ دے دوں؟ اپنا کپ ٹیبل پہ رکھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں کہتے ہوئے اس کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی تھی اور سرخ آنکھیں چونکا گئی تھیں۔ کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سب کچھ خراب ہے میرا، اوندھا سا جواب آیا تھا، وہ بھی انتہائی بیزار سی آواز میں۔ وہ چپ چاپ ڈبل روٹی کا پیکٹ کھولنے لگا، تبھی اماں جان اندر داخل ہوئی تھی۔ تم اٹھ گئے برہان؟ ناشتہ کر کے اپنی پھپھو کو فون کرو کہ شام میں آ جائیں، بلکہ شام کو تم ہی لے آنا انہیں۔ اور تم امش، ناشتے کے بعد ڈرائنگ روم کی ڈھنگ سے جھاڑ پوچھ کر لینا۔ زبیدہ تو آئے گی نہیں آج، تیار بھی ہو جانا طریقے سے۔ آخر آ کون رہا ہے؟ وہ سلائس پہ مکھن پھیلاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ مہمان آ رہے ہیں، وہ دبی آواز میں اسے بتانے لگی۔ تو اتنی صفائیاں کیوں کرا رہی ہیں؟ میں تو سمجھا وزیر صفائی دورہ کریں گے شام کو۔ وہ مسکرایا تھا۔ میں کوئی صفائی وغیرہ نہیں کروں گی اور نہ خاص طور پہ تیار ہوں گی، سمجھ گئی آپ؟ اچھی خاصی بدتمیزی سے بولتی وہ چائے پیے بنا کپ ٹیبل پہ پٹک کر کچن سے نکل گئی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ اب کے حیرت سے اس نے اماں جان کو دیکھا۔ کیا نیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہوتا ہی یہی ہے، لڑکے والے اسی طرح آتے ہیں لڑکی دیکھنے، ان کے دماغ ہی نہیں مل رہے۔ اماں جان بھی گویا چڑی بیٹھی تھی۔ مطلب امیش؟ وہ ایک دم گمسم سا ہوا تھا۔ ہاں اسی کے سلسلے میں آ رہے ہیں مہمان، اچھے شریف لوگ ہیں، دعا کرو بات بن جائے۔ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اللہ نہ کرے، اس نے جیسے خوف زدہ ہو کر دل ہی دل میں ان کی بات کی نفی کی تھی۔ تم ناشتے سے فارغ ہو لو، پھر مجھے کچھ اور کام ہے تم سے۔ وہ نکل گئی تھی کچن سے اور وہ گمسم سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہ ہراساں سا ہو کر بغیر ناشتہ کیے ٹیبل سے اٹھ گیا تھا۔ اسے جلد از جلد پھپھو کے پاس پہنچنا تھا۔ شام کے بجائے اپنی نند کو دوپہر ہی میں دیکھ کر اماں جان کو حیرت تو بہت ہوئی تھی، مگر چپ رہیں۔ کس کے ساتھ آئی ہیں آپا؟ برہان لے کر آیا ہے۔ سبحان ہوں گے کتابوں والے کمرے میں؟ وہ بھائی کو پوچھ رہی تھی ان کے سوال کا جواب دے کر۔ کہاں طے کر رہی ہو ختیجہ؟ انہوں نے تو آتے ہی تحقیقات شروع کر دی تھی۔ نہیں آپا، ابھی طے کہاں کیا ہے، آج تو آئیں گے وہ لوگ۔ اماں جان جزبز ہو کے رہ گئی تھی۔ سامنے ہی تو الیان بھائی بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، ان کی دوسری طرف تخت پر برہان منہ پر تکیہ رکھے لیٹا تھا۔ بھابھی سامنے سے آ رہی تھیں، غالباً پھپھو کی آواز اب پہنچی تھی ان تک، اور امش تو آ کر بیٹھی ہی ان کے پاس تھی۔ سو اتنے لوگوں کے بیچ میں ان کا تحقیقاتی انداز بڑا کھلا تھا۔
ससुराल में कौन कौन है? अगला सवाल हुआ। क्या मतलब? अच्छी खासी बेएतनाई से अम्मा जान ने उनसे पूछा। सास हैं? पुप्पो ने कोई परवाह ही नहीं की। जी। नंद? 2 नंदे हैं। कंवारी? बिल्कुल कंवारे। अब के अम्मा जान के बजाय आलियान भाई की आवाज़ आई थी। अम्मा जान ने खूनी निगाहों से उन्हें देखा, मगर उनका मुंह अखबार के अंदर था। दोनों? जी दोनों। देवर भी होंगे? पुप्पो का बीपी हाई होने को था। जी 5। खुदा की बना। पहले आंखें फैली थी उनकी। उसका नंबर कौन सा होगा? हलक खुश्क। 3। उफ मेरे खुदा। फिर रंग भी उड़ गया। फिर तो सुसर भी दंदनाते फिरते होंगे। खैर से? कहाँ जहन्नुम में झोंक रही हो बच्ची को? बीपी शूट कर गया और वो चीख मार के जो खड़ी हुई तो पानी पीती अमीश को अच्छू लग गया। हुमा भाभी ने मुस्कुराहट दबाई और बड़ी बेनियाजी से बुरहान को देखने लगी, जो अब मुंह पर से तकिया हटाए पुप्पो को ही देख रहा था। क्या कह रही हैं आपा? अम्मा जान खौफजदा सी हो गई थी उनके तेवर देखकर। और कौन कौन रहता है साथ में? लड़के के मामू भी साथ होते हैं। झूठ बोलने की अम्मा जान की आदत ना थी। गो के दिल तो चाह रहा था कहीं डंडी मार जाए। पुप्पो के तेवर ही इतने खतरनाक थे। लो तो गई मेरी बच्ची। पिस जाएगी सबको खुश करते करते। दबोच कर अपने बराबर में बैठी अमीश को गले लगाया और दुहाई दी थी। न जाने क्यों अम्मा जान को भी अपनी नामालूम गलती का एहसास होने लगा था। नहीं पुप्पो, अमीश में इतनी सलाहियत है कि वो सबको पीस दे। आलियान भाई की ज़बान में फिर से खुजली हुई, सो अखबार से मुंह निकाल के बोले थे, मेरा मतलब है खुश कर दे। पुप्पो को घूरते देख कर उन्होंने जुमला सही कर लिया था। ऐसा ही बोझ थी तो मुझे कह देती खदीजा। फिर अभी इसकी उम्र ही क्या है? आज अगर अल्लाह मुझे एक बेटी के साथ एक बेटा भी दे देता तो मैं इसे अपने घर ले जाती। यूं इस रेवड़ में न छोड़ देती इस बच्ची को। वो दुखी सी दिखी थी। अम्मा जान का दिल डूबने लगा। अजीब सा एहसास जुर्म। सास बीमार रहती हैं, एहसास जुर्म में घिरे घिरे अम्मा जान ने हल्की सी खुशखबरी देनी चाहिए थी। रहने दो, आज बीमार है, कल को भली चंगी हो जाएंगी। पुप्पो तड़प के बोली थी। क्या करने चली हो खदीजा? हमारी बच्ची इतनी भारी नहीं है हम पे। बोझ नहीं आपा, ये तो एक फ़र्ज़ है जो जितनी जल्दी अदा हो जाए उतना ही अच्छा है। वो दबी दबी आवाज़ में कह रही थी। दिल तो चाह रहा था आने वालों को अभी फ़ोन करके मना कर दें। पुप्पो की बातों से कुछ खौफज़दा सी हो गई थी वो। हाँ तो आज आ तो रहे हैं देखने लड़की। पसंद आ जाए तो तुम काजी बुलवा लेना आज ही। ये सुभान कहाँ है? पूछूं तो बेटी इतनी भारी थी तो कूड़े के ढेर पर क्यों ना फेंक दिया। अम्मा जान को सोचों में गिरा छोड़ के वो अपने भाई के पास चल दी। शाम को मेहमान आए और चले भी गए। अमीश मेहमानों के सामने लब भींचे बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। वो इतनी ज़्यादा चुप थी कि अम्मा जान को लगा अब वो आइंदा कई साल तक कुछ न बोलेगी। बैठी तो पुप्पो भी थी मेहमानों के पास, मगर वो भी बिल्कुल चुप, गोया बोलना ही भूल चुकी हों। टुकर टुकर बस कीना तोज नज़रों से मेहमानों को तके जा रही थी और अम्मा जान का खून खौलाए दे रही थी। उन्होंने तो पुप्पो को यूं मदऊ किया था कि वो मेहमानों से लड़के के मुतालिक ज़रूरी मालूमात ले लेंगी, मगर वो तो गोया गूंगे का गुड़ खाकर वहाँ बैठी थी। अगर जो गलती से आए हुए मेहमानों में से किसी एक ने कुछ पूछ लिया तो ऐसा टक्कर तोड़ जवाब दिया कि जहाँ मेहमान का रंग तो उड़ा ही उड़ा, वहीं अम्मा जान भी फक होकर रह गई। पहली बार उन्हें अपनी बड़ी नंद पर शदीद गुस्सा आया था, मगर जब्त किए बैठी रहीं। हुमा भाभी मेहमानों से ज़्यादा फुप्पी अम्मा को पूछती रहीं और अम्मा जान के जब्त का इम्तिहान लेती रहीं। रात गए तक एहतजाज के तौर पर वो बरामदे में पड़े तख्त पर मुंह लपेटे पड़ी रहीं और कोई उन्हें बुलाने भी न आया। अम्मा जान, वो उनके सराहने खड़ा था, वो चुप रहीं। हाँ, दुपट्टा ज़रूर हटा लिया था मुंह पर से। सुर्ख चेहरा, मतूरम आंखें, वो दिल ही दिल में शर्मिंदा होकर रह गया था। अम्मा जान, वो वहीं तख्त के पास नीचे ज़मीन पर बैठ गया था। क्या है? बड़े अब्बा पूछ रहे हैं, आप आज यहीं सोएंगी? कह दो उन्हें आ रही हूँ। लहजा अच्छा नहीं था उनका, वजह उसे भी पता थी। हुमा भाभी ने सब कुछ बता दिया था उसे। क्या मुझसे भी खफा है अम्मा जान? मासूम लहजा, उनका दिल मोम हो गया था फ़ौरन ही। तुम्हें क्या पता बच्चे, कितना जलील कराया है आज उन लोगों ने मुझे। उनकी आंखें छलक पड़ी। वो दिल ही दिल में फिर से पशेमानी महसूस करने लगा। अमीश ने मेहमानों के सामने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अमीश? उन्होंने जैसे दांत कचकचाए थे। उस मनहूस का तो मैं खून पी जाऊंगी किसी दिन। मेहमानों के सामने यूं बैठी थी गोया वो उससे किसी की ताज़ियत करने के लिए आए हों, खुदा न ख्वास्ता। और तुम्हारी फुप्पो, जिन्हें शौक ही सिर्फ बोलने का है, जो बोले तो चुप कराना मुश्किल हो जाए, आज यूं बैठी थी गोया ज़बान घर पे भूल आई हों।
اور وہ ہماری لاڈلی بہو جنہیں مہمانوں کی خاطر توازے کرنی چاہیے تھی، سب کو بھول کر چکور بنی اپنی اماں کے گرد منڈلاتی رہیں، انہیں کی توازوں میں الجھی رہیں۔ انہیں اپنی اماں ہی سے فرصت نہ ملی کہ وہ بیچارے مہمانوں کو ہی پوچھ لیتی۔ اماں جان کا خون ابل رہا تھا گھر کی خواتین کی کارکردگی پر۔ اب کب آئیں گے وہ لوگ؟ ڈر ڈر کر پوچھا تھا اس نے۔ بیٹا، ذرا سی بھی غیرت ہوئی نا ان کے اندر تو کبھی تھوکنے بھی نہیں آئیں گے ہمارے دروازے پہ۔ اتنا شاندار سلوک تو کسی نے نہ کیا ہوگا ان سے کبھی۔ وہ تو جیسے شعلہ سا بنی ہوئی تھی۔ اچھا بس چھوڑیں، غصہ تھوک دیں میری پیاری اماں جان۔ اپنے آپ کو موٹی سی گالی دے کر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ چلیں، آپ کو ابا بلا رہے ہیں۔ آنسو صاف کر کے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گی انہیں؟ آواز پھر سے بڑھانے لگی۔ آپ آئیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں کندھوں سے تھامے تھامے وہ ابا کے کمرے تک لایا تھا، پھر لوٹ گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اندر آ گئیں۔ شام کے بعد سے تو آپ نظر ہی نہیں آئیں۔ میں سمجھا آپ ان لوگوں کے ساتھ ہی چلی گئیں لڑکا دیکھنے۔ وہ چشمے کی اوٹ سے جھانکتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ یقیناً ان کی بہن نے انہیں اچھی طرح بھڑکا دیا تھا، اسی لیے وہ ان پر طنز کر رہے تھے۔ وہ پانی میں پڑے پتھر کی طرح بیڈ کے سامنے پڑی کرسی پہ بیٹھ گئیں، کچھ بھی بولے بغیر۔ آج عثمان کا فون آیا تھا میرے پاس، ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر انہوں نے بتایا تھا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ اماں جان کا چونکنا لازمی تھا۔ انہوں نے برہان کے لیے امش کا رشتہ طلب کیا ہے، انہوں نے آرام سے بتایا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ ابا ان سے پوچھ رہے تھے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا؟ یکدم وہ ہلکی پھلکی سی ہو کر ہنس دی۔ یعنی آپ فوراً ہی ہاں کر دیں گی؟ اب کے ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا مطلب؟ کتنے سال بعد ہاں کرنی ہے؟ وہ ناراض سی نظر آئی تھی۔ میں نے ہاں کر دی ہے۔ وہ ہلکے سے ہنس دیے تھے، وہ بھی ہنس دی۔ پہلے کبھی آپ کو خیال آیا تھا اس بات کا؟ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ابا سے پوچھا۔ کیا؟ یہ برہان اور امیش؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ جی آیا تھا۔ امیش کے لیے جب بھی سوچا سب سے پہلے برہانی کا خیال آیا، مگر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں عثمان سے برہان کی پرورش کا صلہ طلب کر رہی ہوں۔ یہ سوچ کر میں چپ رہی۔ ان کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ ابا نے بہت نرم سی چمک لیے اپنی ہم سفر کو دیکھا، جنہوں نے شاہراہ حیات پر ہر جگہ انہیں معتبر رکھا تھا۔ آپ نے برہان سے پوچھا؟ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ دوپہر کو جب میں امیش کے سلسلے میں آنے والے مہمانوں کے متعلق اس سے بات کر رہا تھا تو اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ ابا، اماں جان کی بھی قریب کی نظر آپ کی طرح کمزور ہے کیا؟ وہ ہنس رہے تھے، وہ بھی پرسکون سی ہو کر ہنس دیں۔ آج کے دن کا آغاز جس قدر کوفت میں مبتلا کر دینے والا تھا، اختتام اتنا ہی خوشگوار تھا۔ پیچھے سے کسی نے ان کے گلے میں باہیں ڈالی تھی۔ تم خوش تو ہو برہان؟ بنا دیکھے ہی وہ جان گئی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا؟ وہ کمرے میں داخل ہوتی امیش کو دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر جو اماں جان کو پتہ چل جاتا کہ شام میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کے پیچھے کا محرک کیا تھا، تب تو اس کی خیر نہیں تھی۔ کس بات پہ مسکرا رہے ہیں برہان بھائی؟ ابا کو دودھ کا گلاس تھما کر وہ اس کی طرف پلٹی تھی، مگر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ انہیں کیا ہوا؟ حیرانی سے کندھے اچکائے وہ اماں جان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بیٹھو ذرا۔ اماں جان نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ کیا مجھے بھی ناشتہ ملے گا؟ دوسری صبح وہ نکسک سے درست آفس جانے کے لیے تیار ناشتہ کرنے کچن میں آیا تھا اور اب سنگھ کے پاس کھڑی امیش سے پوچھ رہا تھا، جب روز ملتا ہے تو آج کیوں نہیں ملے گا؟ لمحے بھر کو اس کی پلکیں بوجھل ہوئی تھیں، دوسرے ہی لمحے وہ نارمل ہو گئی تھی۔ سو بے نیازی سے کہتی وہ تھرمس سے چائے مگ میں انڈیلنے لگی۔ فیروزی کاٹن کے سوٹ میں سنہری رنگت گویا جگمگا رہی تھی۔ سادہ سی چوٹی کیے وہ گھنی گھنی پلکیں جھکائے اپنے کام میں مصروف تھی۔ یہ لیں۔ ٹوسٹر میں سکے ہوئے سلائس نکال کر پلیٹ میں رکھے اور چائے سمیت ٹیبل پہ رکھ دیے۔ وہی پرانا انداز، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ امیش تم خوش ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے۔ ناخوش کہاں سے نظر آئی آپ کو؟ چہرے کے رنگ اب چھپانے مشکل لگ رہے تھے۔ دوسری طرف گھنی گھنی پلکوں نے بھی جیسے اٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنی کیفیت پر وہ سخت پچھتائی تھی۔ تھینک یو امیش۔ اس نے اس کی بدلتی کیفیات بڑے انہماک سے ملاحظہ کی اور زور سے ہنس دیا۔ بلا وجہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کر کے اس نے خود پہ قابو پا لیا تھا۔ اب نہ رنگ بکھیرتا چہرہ تھا، نہ بوجھل پلکیں۔ وہ گہرا سانس لے کے ایک مرتبہ پھر ہنس دیا۔ اس نے نظر اٹھا کے دیکھا ضرور، مگر بولی کچھ نہیں۔ یار یہ تم پہن لینا۔ اس نے جیب سے ڈھونڈ ڈھانٹ کر ایک ننھی سی مخملی ڈبیا برآمد کی تھی۔ سنیے برہان بھائی، میرے لیے یہ سب بہت مشکل ہے۔
وہ بہت بے چارگی سے کہہ رہی تھی ڈبیا ہاتھ میں لیتے ہوئے۔ کیا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے زیادہ شرمانا ورمانا نہیں آتا اور میں آپ کو برہان بھائی ہی کہوں گی۔ کیوں؟ وہ مسکرانے لگا۔ مجھے لگتا ہے جس دن میں نے آپ کا صرف نام لیا نا تو سب سے پہلے اماں جان ہی پیٹیں گی مجھے۔ سادگی سے بتاتے ہوئے اس نے ڈبیا کھول لی تھی۔ بے حد نفیس سی ڈائمنڈ کی ناک کی لونگ تھی۔ ہائے کتنی پیاری ہے، دل و جان سے پسند آیا تھا برہان کا تحفہ۔ یہ مما کی تھی، وہ آہستہ سے بولا تھا۔ چچی صاحب کی؟ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ ہاں، پھپھو کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ بس اب آپ بھی اسے میرے مرنے ہی پر اتاریے گا۔ For God's sake امیش پلیز ایسی باتیں مت کرو، وہ جیسے خوف زدہ سا ہو کے بولا تھا۔ سوری برہان بھائی، میں تو مذاق کر رہی تھی، میری تو لائف لائن کوہنی تک چلی گئی ہے۔ اس نے فوراً ہی ہاتھ جوڑ دیے تھے، وہ کچھ نہ بولا۔ آتی ہوں۔ وہ جھٹ پٹ کچن سے نکلی اور تھوڑی ہی دیر بعد اندر آئی تھی۔ دیکھیں اچھی لگ رہی ہے نا؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بہت اچھی۔ اس نے نظر بھر کر نہ دیکھا تھا، بلا شبہ سنہرے چہرے پر چاندنی سی بکھری لگ رہی تھی۔ آؤ ناشتہ کر لو۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے مگ پر جھک چکا تھا۔ میں نے تو کر لیا ہے، اطمینان سے بتایا۔ اچھا، ادھر میری بھوک ہی اڑی ہوئی ہے۔ اس نے منہ بنا کے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اتنی تو خوشی کی بات ہے، وہ بے ساختہ ہی بولی تھی، ہمیشہ کی طرح سوچے سمجھے بغیر۔ ایک لمحے کو تو وہ حیران ہوا، پھر بے اختیار ہی کہہ کہاں لگا بیٹھا تھا۔ ادھر وہ بھی اپنے جملے پر غور کر کے بری طرح کھسیا گئی تھی۔ دیکھ لیجیے گا اماں جان، میری موت تو گرمی سے ہی ہوگی۔ پسینے میں تربتر امیش جب گھر میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ سرخ تھا اور منہ کھلا ہوا تھا۔ ادھر ادھر دیکھے بغیر دوپٹہ اتار کر ایک طرف اچھالا، جو سیدھا اماں کے تخت کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھے اخبار کا مطالعہ کرتے برہان کے پیروں پر گرا۔ گلابی رنگ کا ہلکا سا کلف لگا ہوا دوپٹہ اس کے پیروں میں جیسے گدگدی سی ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی پیر پیچھے کیے، پھر خاموشی سے دوپٹہ اٹھا کر تخت پر رکھا اور اخبار میں دوبارہ گم ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھ لیا کرو، اماں جان نے گھور کے اسے دیکھا۔ انہوں نے برہان کو دوپٹہ اٹھا کر تخت کے کنارے رکھتے اور پھر دوبارہ اخبار میں گم ہوتے دیکھ لیا تھا۔ ہماری لڑکی ہی بے حس ہے، انہوں نے حسرت امیز غصے سے سوچا۔ جھوٹ نہیں بول رہی اماں جان، وہ بیگ تپائی پر پٹک کر ان کی گود میں ڈھہ سی گئی۔ گورے گورے صاف ستھرے پیر اب اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ اس نے اخبار بالکل منہ کے آگے کر لیا تھا۔ ہیں کیا بک رہی ہے نامراد؟ وہ گویا پکے پھل کی طرح اماں کی گود میں جا پڑی تھی۔ کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھنا کر انہوں نے ایک کے بجائے 2 پٹکیاں رسید کی تھیں اسے۔ ایک تو بلا سوچے سمجھے بولنے پر، دوسرا جس وقت وہ ان کی گود میں گری اس وقت وہ بڑے انہماک سے کچھ سوچتے ہوئے چھالیاں کتر رہی تھیں۔ یوں اس کے گرنے سے ایک تو انہماک میں خلل پڑا تھا، دوسرا سروتا بھی ہاتھوں سے نکل کر فرش پہ جا گرا تھا۔ کوئی پنکھا تو چلا دے۔ مار کھانے کے باوجود ابھی تک اس کا سر ان کے گھٹنوں پر تھا اور نظر چھت پر لگے بالکل ساکت پنکھے پر۔ ہاں ہم تو بیوقوف ہیں نا جو اتنی گرمی میں پنکھا بند کر کے بیٹھے ہیں۔ اماں جان بھبک کر بولی تھی۔ لائٹ گئی ہوئی ہے، انہوں نے اصل بات اب بتائی تھی۔ نہیں، وہ جو سر اٹھا کر ان کی بات سن رہی تھی گویا بالکل ہی مردہ ہو کر سر ان کی گود میں دوبارہ رکھ دیا تھا۔ آج صبح ہی سے ڈپارٹمنٹ کی بجلی گئی ہوئی ہے اور اب گھر میں بھی۔ حقیقتاً اسے رونا آنے لگا تھا۔ لو تم یہ جوس پی لو۔ سامنے سے ہما بھابھی جوس کا جگ لیے آ رہی تھی۔ اس کی جان میں جان آئی جگ گلاس دیکھ کر۔ جیو بھابھی، وہ چہکی تھی۔ دوپٹہ اوڑھ اپنا، اماں جان نے برہان پہ ایک نظر ڈال کر دبی آواز میں کہتے ہوئے گویا دانت پیسے تھے، اور ایک مرتبہ پھر اسے تھپڑ مارنے کو بےتاب نظر آئی تھی۔ آپ آج آفس نہیں گئے برہان بھائی؟ دوپٹہ اٹھاتے ہوئے اب اس کی نظر اخبار میں محو برہان پہ پڑی تھی۔ لمحہ بھر کو وہ کنفیوز ہوئی، پھر دوپٹہ کندھوں پہ ڈالتے ہوئے سلام کر کے پوچھنے لگی۔ آج ہفتہ ہے۔ اخبار سائڈ پہ رکھ کر اس پر ایک نظر ڈالی۔ گرمی کی شدت سے سرخ چہرہ، چوٹی سے نکلتے بال جنہیں اس نے کانوں کے پیچھے اڑسا ہوا تھا، پسینے میں تربتر، وہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے کہہ دیتی میں لے آتا تمہیں۔ اس کا حال دیکھ کر رحم آیا تھا۔ یاد ہی تو نہیں تھا کہ آج ہفتہ ہے۔ حشر ہو گیا گرمی کے مارے۔
اس نے ہما بھابھی کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیا تھا۔ برہان اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ جوس تو پیتے جاؤ برہان، ہما بھابھی نے آواز لگائی تھی۔ گرمی لگ رہی ہے بھابھی، نہانے جا رہا ہوں، آ کے پیوں گا۔ وہ پلٹا نہیں تھا۔ کتنے عیش ہوتے ہیں نا بھابھی آدمیوں کے۔ اس نے شلوار اور سفید بنیان میں ملبوس برہان کو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ دیکھیں نا بھابھی، جب گرمی لگی جھٹ قمیض اتار لی۔ ایک ہم ہیں کہ 2 منٹ کو دوپٹہ بھی نہیں اتار سکتے اس سڑی گرمی میں۔ حسرت امیز لہجہ اماں جان کو تپا گیا تھا۔ اتار دیا کرو بی بی، جب ابا جوتے لگائیں گے نا تو پتہ چل جائے گا، دوپٹہ خود بخود ہی بھنا کر انہوں نے کہا۔ بھابھی بھی مسکرانے لگی۔ اس پر حسب معمول کوئی اثر نہ تھا۔ بہت اچانک ہی چچا صاحب کی آمد کا شور اٹھا تھا۔ پورے 20 سال بعد وہ وطن واپس آ رہے تھے۔ ابا کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ چچا صاحب کی بس 2 ہی بیٹیاں تھیں، ردا امش کے برابر اور ندا اس سے 1.5-2 سال چھوٹی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے ہی ابا نے وہ گھر جس میں وہ سلمہ بیگم کے ساتھ رہا کرتے تھے کرایہ داروں سے خالی کرا کے صفائی اور رنگ و روگن کرا دیا تھا۔ ہما اور امش نے اسے خوبصورتی سے ڈیکوریٹ بھی کر دیا تھا۔ اونچے لمبے مضبوط قد و قامت کے برہان احمد کو بہت اعتماد کے ساتھ سب سے باتیں کرتا دیکھ کر عثمان احمد کے اندر کتنا سکون اترا تھا۔ ندا اور ردا کے سر پر بڑے بھائیوں کی طرح ہاتھ رکھا تھا اور سلمہ بیگم سے بھی بہت اعتماد اور شائستگی کے ساتھ ملا تھا۔ بہت شکریہ ابو، ان کے گلے لگ کر اس نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے یہ شکریہ امش کے سلسلے میں تھا۔ ایک ہی تو خواہش کی تھی میرے بیٹے نے، وہ بھی پوری نہ کرتا میں تو تمہارا حق ہی ادا نہ کر سکا بیٹا۔ بڑی شدت سے انہوں نے اسے گلے لگایا تھا اور اپنی آنکھوں کو دھندلا ہوتا محسوس کیا تھا۔ تم میرے پاس ہوتے تو شاید شخصیت کا یہ اعتبار میں تمہیں نہ دے پاتا۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ وہ دھیمے سے مسکرا دیا ان کے ہاتھ تھام کر۔ جاب کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ سلمہ بیگم پوچھ رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے۔ یہ جاب کی کیا ضرورت تھی، سنبھالتے اپنا بزنس، سب کچھ تمہارے ابو کا ہی تو ہے۔ بڑا ہلکا پھلکا لہجہ تھا ان کا، مگر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ جاب میرا شوق ہے، جب دل بھر جائے گا تو بزنس بھی دیکھیں گے۔ ان پر ایک نظر ڈال کر لاپرواہی سے کہا، بھیا آپ نے تو زندگی سنوارتی برہان کی، اللہ جانتا ہے میں تو کبھی بھی ایسی تربیت نہ کر پاتی برہان کی۔ ہیرا بنا دیا ہے بچے کو بھابھی جان آپ نے اور بھیا نے۔ وہ دونوں کی تعریف میں رطب اللسان تھی۔ برہان اور آلیان میرے لیے الگ الگ نہیں ہیں سلمہ، اور بچوں کی تربیت تو ایسے ہی کی جاتی ہے۔ ابا بڑے دھیمے اور پروکار لہجے میں کہہ کر مسکرائے تھے۔ یہ تو پھر بہت اچھا ہوا عثمان بھائی کہ ہم برہان کو ساتھ نہ لے گئے، بھابھی جان اور بھیا سے زیادہ حق تو نہ تھا ہمارا، وہ کہہ رہی تھی۔ عثمان احمد مسکرا کے رہ گئے۔ گزرا ہوا ماضی نہ یاد دلا سکے کہ کس طرح انہوں نے اسے ساتھ نہ لے جانے کے لیے ہنگامہ برپا کیا تھا۔ خدا کا شکر ادا کرو بھائی، یہ تمہیں خود ہی چھوڑ گئیں، ورنہ ہم تو نہ بچا پاتے تمہیں ان سے۔ آلیان بھائی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی اور وہ مسکرا دیا تھا۔ کب تک رہے گا بھابھی برہان یہاں؟ اب تو یہ اس کی سسرال بھی ہے۔ انہوں نے چچا صاحب اور ابا کو چائے سرو کرتی امش پر نظریں جما کر براہ راست اماں جان سے سوال کیا تھا۔ اماں جان دھک سے رہ گئی تھی۔ یہ خیال تو انہیں کبھی آیا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی یہاں سے جا بھی سکتا ہے۔ ابھی تو یہ میرا گھر ہی ہے، جب باضابطہ سسرال ہو جائے گا تو ابو کا پورشن خالی پڑا ہوا ہے، وہیں رہوں گا۔ وہ جو آلیان بھائی سے باتیں کرنے میں مگن تھا، اماں جان کے بولنے سے پہلے ہی خود بول پڑا تھا۔ اس کا اعتماد اور اطمینان نہ جانے کیوں سلمہ بیگم کو غصہ دلا رہا تھا۔ 2 بہنیں ہیں تمہاری، سارا دن میں اور وہ گھر پر اکیلی رہیں گی، تم رہو گے ہمارے پاس تو ٹھیک رہے گا۔ یہاں تو ماشاءاللہ بھرا پڑا گھر ہے، سلمہ نے جتایا تھا۔ کیا چچا صاحب صبح صبح مچھلیاں پکڑنے نکل جاتے ہیں؟ آلیان بھائی نے جس بے ساختگی سے کہا تھا، سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تم تو اتنے سال امریکہ میں رہی ہو سلمہ، وہ ماحول تو یہاں سے کئی زیادہ آزاد ہے، پھر بھی تم ایسا کہہ رہی ہو۔ چائے کا مگ لیے پھپھو ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ بہادر تو بننا پڑتا ہے آپا، یہ تو تمہارا اپنا وطن ہے، اپنا شہر ہے اور اپنے لوگ، پھر کاہے کو ڈرتی ہو سلمہ؟ وہ بہت آرام سے بیٹھی تھی آگے۔ بہت عرصے بعد آئی ہوں نا، اس لیے 20 سال پہلے کا زمانہ یادداشت سے نکل چکا تھا۔ ہاں پھر تم کہاں جانو گی یہاں کے لوگوں کو۔ تیوریاں چڑھا کر پھپھو نے چائے کا مگ منہ سے لگایا تھا۔ بیٹا ہے ہمارا، ساتھ رہے گا تو ڈھارس رہے گی۔ اچھا، کیا سارا شہر چور چکوں سے بھرا پڑا ہے؟ بھویں اچکا کر انہوں نے پوچھا۔ یہ کب کہہ رہی ہوں آپا؟ وہ اب جھنجھلا گئی تھی۔ پھر نہ جانے کیا مطلب ہے تمہارا؟
پھپھو نے کندھے اچکائے اور امیش کو آواز دینے لگی، جو اب ندا اور ردا کے ساتھ مصروف تھی۔ اچھا کیا بھابھی کے پھپھو نے مجھے اس وقت آواز دے لی تھی۔ رات ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ برتن سمیٹتے ہوئے بہت بیزاری سے کہہ رہی تھی، کیوں، کیا ہوا؟ ہما چونک کر اسے دیکھنے لگی، کہہ رہی تھی، کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا؟ بھیا نے پہل کی تھی یا آپ نے؟ برہان بھائی کے متعلق مجھ سے عجیب عجیب سے سوال کر رہی تھی، جیسے میں ان کی اماں ہوں۔ وہ بالکل بیزار تھی ان دونوں سے۔ تم نے کچھ کہا تو نہیں؟ اس کے اماں کہنے پر ہما بھابھی نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ نہیں کہا تو کچھ نہیں، مگر میں زیادہ دیر چپ نہیں رہوں گی بھابھی، وہ بڑے آرام سے کہہ رہی تھی، اور ہما بھابھی جانتی تھیں کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میں کہہ رہی تھی اب برہان کو عثمان کے پاس رہنا چاہیے، رات کو وہ کچھ کھوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا؟ ابا نے حیرت سے انہیں دیکھا، وہ کچھ پریشان لگ رہی تھیں، وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اس کا جہاں جی چاہے گا وہ وہیں رہے گا، دونوں گھر اسی کے ہیں، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولے تھے، لیکن سلمہ، وہ کہہ رہی تھی، انہوں نے کچھ کہنا چاہا، انہیں آپ جانتی نہیں ہیں کیا؟ سو جائیے جا کے۔ انہوں نے ان کی پوری بات ہی نہیں سنی۔ خبردار جو اب کسی نے مجھے ان دونوں کے ساتھ کہیں جانے کو کہا ہو تو۔ وہ زور زور سے بولتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ اب کیا کر آئیں؟ اماں جان دہل گئیں۔ چائے پیتے ہوئے آلیان بھائی نے بھویں اچکا کے اسے دیکھا۔ اب دیکھیں اماں جان، آپ کے کہنے پر یونیورسٹی سے سیدھی گئی تھی ان کے گھر کے بچیوں کو تمہارے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے۔ گرمی کتنی تھی نا آج، مگر آپ کی دیورانی نے کھانا تو درکنار مجھے پانی کو بھی نہیں پوچھا، بلکہ کہنے لگی، سوکھ گئی میری بچیاں تمہارے انتظار میں، میرا خیال نہیں آیا کہ میں اتنی گرمی میں سڑتی ہوئی یہاں تک آئی ہوں۔ وہ غصے میں تھی۔ پھر تم نے کچھ کھایا؟ آلیان بھائی نے جیسے تڑپ کے پوچھا تھا۔ وہ تو شکر کریں آلیان بھائی، آج مجیدے کی بریانی کا پروگرام تھا ہم سب کا، ورنہ تو میں مری پڑی ہوتی بہادر آباد میں کہیں۔ وہ سانس لینے کو رکی تو فٹ سے جگ سے ٹھنڈا پانی نکال کر آلیان بھائی نے اسے پیش کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جانے کیوں سب کچھ سننے کو بےتاب نظر آئے تھے، ساتھ ہی ساتھ برہان کے کمرے کی طرف بھی دیکھ رہے تھے۔ میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ ان کا برہان کے کمرے کی طرف دیکھنا اسے تپا گیا تھا، اور میں کسی کی برائی بھی نہیں کر رہی ہوں، نہ ہی مجھے ان سے کوئی بیر ہے کہ میں انہیں بالکل ہی ہلکا کر دوں۔ یہ تو میں اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی ہوں۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اچھا پھر کیا ہوا؟ مجیدے کی بریانی تو یوں ہضم ہو جاتی ہے، آگے کیا ہوا؟ جب تم خالی پیٹ بازار گئیں، اماں جان کے گھٹنے کی پرواہ کیے بغیر وہ اس سے کہہ رہے تھے، ایک تو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تھی، پھر لے رہی تھی تو اتنا بھاؤ تاؤ جیسے امریکہ کی بجائے ٹنڈو آدم سے آ رہی ہوں۔ بہت شرمندگی ہو رہی تھی مجھے۔ خیر میں نے بھی چپ سادھ لی اور سوچا کہ اپنی ہی شاپنگ کر لوں۔ اب جس سوٹ یا جولری پہ ہاتھ رکھتی وہی انہیں بھی پسند آ جاتا۔ ہاں یہی سوٹ لے لیتے ہیں، یہ انگوٹھی بھی لے لیتے ہیں۔ سچی دماغ خراب کر کے رکھ دیا ان دونوں نے میرا۔ آپ ہوتے نا آلیان بھائی تو دونوں کو وہیں چھوڑ کے واپس آ جاتے۔ سنڈریلا کی بہنیں کہیں گی۔ بولتے بولتے نہ اپنی رفتار پر غور کیا، نہ ہی اماں کی ہائے سن کر چونکی، اور نہ ہی آلیان بھائی کی مسلسل کھنکھاڑنے کی آواز اسے کسی طرف متوجہ کر سکی تھی۔ وہ تو اپنی دھن میں بول کر جب چپ ہوئی تو ماحول پر ایک سناٹا سا طاری تھا۔ اماں جان منہ کھولے اسے نہیں بلکہ اس کے بالکل سامنے دیکھ رہی تھی۔ آلیان بھائی کا سر ٹیبل پر تھا اور اس کے بالکل سامنے برہان کھڑا تھرمس سے مگ میں چائے نکال رہا تھا۔ لمحہ بھر کو تو وہ سٹپٹا گئی، کیا پتہ ابھی آئے ہوں۔ دوسرے ہی لمحے وہ نارمل تھی۔ جب سنڈریلا نے مجیدے کی بریانی کھا ہی لی تھی تو شکایت کیسی؟ وہ چائے کا مگ لیے اماں جان کے پاس جا بیٹھا تھا جو ابھی تک سکتے میں تھی۔ آلیان بھائی نے ٹیبل سے سر اب اٹھا لیا تھا۔ بتا تو دیتے مجھے آلیان بھائی، بہت ہلکی آواز میں وہ آلیان بھائی سے کہہ رہی تھی۔ تو کیا پھر آپ چپ ہو جاتی؟ بہت حیرت سے آلیان بھائی کے بجائے اس نے پوچھا۔ وہاں تو چپ رہی تھی نا برہان بھائی، اپنے گھر میں بھی نہ بولے آدمی، اور میں نے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں کہا ہے، وہ بڑے آرام سے بولی۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈال کر اماں کی طرف متوجہ ہو گیا جو شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ آپ چائے پئیں گی اماں جان؟ نہیں بچے، اتنی لمبی زبان تو ہمارے خاندان میں کسی کی بھی نہیں تھی۔ اس خبیث کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں تم سے، تم اب بھی سوچ لو بیٹا۔ وہ اب دیدہ ہو رہی تھیں۔ اماں جان، اس نے ہنس کر ان کے ہاتھ تھام لیے، مجھے پتہ نہیں ہے وہ کیسی ہے۔ اس نے کمرے میں جاتی امیش کو دیکھا۔ آپ بھی کچھ مانگے اپنے بھیا سے یا صرف وہی اپنا گھر بھرے جائیں گے؟
کیا مطلب ہے تمہارا؟ عثمان احمد کی آواز حیرت بھری تھی۔ ظاہر ہے اب بیٹی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ساری جائیداد بھی گر ہی کو جائے گی۔ ظاہر ہے بیٹی کا مال اپنا ہی ہوتا ہے۔ سلمہ بیگم کی آواز طنز بھری تھی۔ بیٹی کے لیے وہ نہیں گڑ گڑائے تھے ہمارے آگے، یہ برہان ہی کی خواہش تھی۔ پھر اگر وہ خود بھی مجھ سے کہتے تو میں کبھی انکار نہ کرتا، بلکہ میرا تو کوئی حق ہی نہیں تھا برہان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا۔ اتنا میں جانتا ہوں مجھ سے اچھا فیصلہ کرتے وہ اس کے لیے۔ میں تو ان کے آگے سر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ برہان کی ذمہ داری لے کر انہوں نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ ان کا لہجہ بھائی کی محبت سے چور تھا۔ پل ہی جاتے ہیں بچے بھی، وہ بے نیازی سے کہہ رہی تھی۔ ہاں پالی تو ہیں تم نے 2 بچیاں جن کی اخلاقی تربیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ عثمان صاحب میری بچیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سب سمجھ رہی ہوں آپ کے منہ میں کس کی زبان بول رہی ہے۔ خدا نہ کرے جو میری اولاد آپ کے بھائی کی اولاد کی طرح ہو، جو آج تک اپنے فیصلے خود نہیں کر پاتے، ہمیشہ ماں باپ کا منہ دیکھتے ہیں، وہ زور زور سے کہہ رہی تھی۔ باہر کھڑے ابا پورے کے پورے پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ یہ ان کی بھاوش تھیں، جب سے آئی تھیں بھیا بھیا کہتے ان کی زبان نہ تھکتی تھی۔ وہ تو ان کا اصل روپ دیکھ کر انگشت بدنیداں سے زمین پہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے تھے۔ چلنے کی بھی سکت نہ رہی تھی۔ وہ تو چچا صاحب سے کسی بہت ضروری کام کے سلسلے میں ملنے آئے تھے، مگر اس وقت تو انہیں ہر ضروری کام بھول بھال گیا تھا۔ کب تک رہے گا برہان وہاں؟ اب اس سے کہیں کہ اپنے گھر آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد سلمہ بیگم کی آواز آئی تھی۔ اپنا گھر؟ تھوڑی دیر تک تو یوں لگا جیسے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں سلمہ بیگم کے جملوں پر۔ اس کا گھر تو وہی ہے سلمہ بیگم، کیا گھر داماد بنائیں گے؟ اچھا 25 سالہ منصوبہ تھا ان کا، ساری دولت بھی ان کی ہو گئی اور بغیر کوشش کے داماد بھی مل گیا۔ کیا وہ آپ کی اولاد نہیں ہے؟ وہ بڑے طنز سے کہہ رہی تھی۔ تم اگر اس وقت اسے اپنی اولاد سمجھ لیتی تو آج میں کہہ سکتا تھا کہ وہ میری اولاد ہے، مگر اب تو شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں پلا، بلکہ بھیا بھابھی نے اس کی تربیت کی ہے۔ پوچھنا کبھی اپنے آپ سے کہ تم ذرا سا بھی اسے سنوار سکتی تھی کیا؟ تم سے تو اپنی اولاد کی تربیت نہ ہو سکی، انہوں نے تو اپنی اولاد سے بڑھ کے خیال رکھا ہے اس کا۔ ان کا لہجہ پہلے پرملال پھر آخر میں فخریہ ہو گیا۔ وہ تو خیال رکھیں گے ہی، اتنی جائیداد جو ہے اس کے بلبوتے پر تو یہ سارے عیش ہو رہے ہیں۔ تم جو نہ سوچو وہ کم ہے سلمہ بیگم، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ بھیا بھابھی کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہوگی۔ افسوس بھرا لہجہ تھا ان کا۔ سب پتہ ہے مجھے، انہوں نے بات کاٹی تھی۔ آپ کا بزنس آلیان کو سنبھالے ہوئے ہے اب تک، جبکہ وہ جاب بھی کر رہا ہے، اور برہان صرف جاب ہی کیوں کر رہا ہے، اصل میں تو اس کو اب تک آپ کا بزنس سنبھال لینا چاہیے تھا۔ دونوں باپ بیٹا سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ساری دولت پہ، بیچارہ بچہ۔ برہان سے اتنا لگاؤ، حیرت ہو رہی ہے مجھے۔ حیرت سے بھویں اچکا کر وہ طنزیہ ہنسے تھے۔ کیسی حیرت؟ سارا پیسہ آپ ہی کا تو ہے، اور وہ آپ کا بیٹا ہے۔ جب سب کھا جائیں گے تبھی ہوش آئے گا آپ کو۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ کیسا پیسہ، کیسی دولت؟ نہیں سلمہ بیگم، میرا تو ان چیزوں پر کوئی حق نہیں ہے۔ میں تو ان کا احسان منوں جو انہوں نے برہان کی پرورش کا ذمہ لے کر میرے اوپر احسان کیا، اسے تو میں مر کے بھی اتار نہیں سکتا۔ ہاں یہ سب کچھ برہان ہی کا ہے، لیکن اگر بھیا نے اس سے کچھ لیا بھی ہے تو وہ میرے سامنے جواب دہ نہیں ہے، بلکہ میں ہی ساری زندگی کے لیے ان کا مقروض ہو گیا ہوں۔ ہاں برہان تو ان کا ہی بیٹا ہے، داماد بھی تو بیٹوں کے برابر ہوتا ہے۔ چلیے آپ نے بھی خوب احسان کا بدلہ دیا، زندگی سنور گئی ان لوگوں کی تو۔ آگے بھی وہ کچھ کہہ رہی تھی مگر اس سے زیادہ سننے کی تاب نہ تھی۔ وہ بہت ہمت کر کے بے آواز پلٹ گئے تھے۔ پچھلے 3 دن سے وہ دیکھ رہا تھا کہ ابا بالکل گمسم سے ہیں۔ پورا دن اسٹڈی میں گزار کر صرف کھانے کے وقت باہر آتے، خاموشی سے کھانا کھاتے اور پھر اندر۔ آج وہ اکتا کر ان کے پاس چلا آیا۔ وہ 3-4 فائلیں ٹیبل پہ بکھرائے ان میں الجھے ہوئے تھے۔ ابا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ دروازے میں کھڑا پوچھ رہا تھا ان سے۔ ہاں ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ انہوں نے فائلیں بند کر کے دراز میں ڈال دی اور سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا ابا؟ کچھ نہیں بیٹا۔ ایک دم ہی وہ اسے غور سے دیکھنے لگے۔ کیسے رہیں گے وہ اس کے بغیر؟ ان کا دل پانی ہونے لگا۔ مجھے بھی نہیں بتائیں گے ابا؟ وہ وہیں کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ کیسا فیصلہ؟ وہ چونکا تھا۔ وہ فیصلہ میرے چاند جو میں کرنا نہیں چاہتا لیکن مجھے کرنا ہے۔ وہ فیصلہ جو اس گھر کے لوگوں کو، تم کو، سب کو ناخوش کر دے گا، بلکہ شاید پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لے گا۔ وہ فیصلہ جس کے بارے میں 3 دن پہلے تک میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بول رہے تھے۔ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں ابا؟ برہان کو غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ ہاں کچھ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آ گئے تھے۔ یہ تمہاری اماں جان کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی، ذرا بھیجو تو انہیں۔ انہوں نے جھک کر
दराज खोल ली थी। पुप्पो आई हुई हैं, उनके पास बैठी हैं, मैं भेज देता हूँ। वो खड़ा हो गया था। अच्छा फिर रहने दो। न जाने क्या टटोलने लगे थे वो दराज में। वो बाहर निकल आए। सीढ़ियाँ उतरते ही सामने लाउंज में सोफे पर पुप्पो बैठी थी और अमीश उनके सामने नीचे कारपेट पर। अम्मा जान पुप्पो के साथ वाले सोफे पे बैठी थी, वो भी वहीं आके चुपचाप लेट गया। पुप्पो अपनी नथ लेके आई थी अमीश को देने के लिए, मगर उसने लेने से साफ इनकार कर दिया था। बहुत बड़ी है पुप्पो। उसे नथ के हुजम पर एतराज़ था। इतनी ही बड़ी तो होती है आमतौर पे। अम्मा जान को हमेशा ही उसकी ज़बान से कोफ्त होती थी। तो पुप्पो आपने हुमा भाभी को क्यों नहीं दी? अगला सवाल तैयार था। वो तो तुम्हारी अम्मा जान ले आई थी, फिर ये तो मैंने बुरहान की दुल्हन के लिए रखी थी। वो हल्के से मुस्कुराई थी बुरहान को देखकर, जो अब बड़े गौर से दोनों की बातें सुन रहा था। मुंह पे रखा कुशन अब सर के नीचे था। मगर बुरहान भाई, मैं तो ये पहिए जितनी बड़ी नथ नहीं पहनूंगी। सादगी से कहते हुए उसकी तरफ रुख किया था। जहां उसने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी थी, वहीं अम्मा जान का दिल चाहा एक जोर का जहां पर रसीद कर दे उसे, मगर बस जुज़बुज़ होके रह गई। शाबाश है बेटे। पुप्पो बड़े जोर से हंस पड़ी थी उसकी बात पे। इसे चुप नसीब नहीं है। आदमी जरा सा लिहाज ही कर लेता है, मगर ये तो नई तरह की हैं। पहिए जितनी बड़ी नहीं पहनूंगी, ये ही दूंगी और यही पहनेगी तू। अब बोल। वो बुरी तरह चटक गई थी। दे दीजिएगा, पहन लूंगी। वो अम्मा के तर्ज तखातुब से डर गई थी। इधर उधर देखे बगैर बोलती है। यूनिवर्सिटी पहुंच गई, मगर कैसे और क्या बोलना है ये न सीख सकी, और किससे किस वक्त किसके सामने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं ये भी नहीं सीखा। बुरहान ने लुकमा दिया और वह उसे घूर के रह गई, जवाब देने की ख्वाहिश के बावजूद। नहीं खतीजा, ये तो मुझे बिल्कुल अपनी तरह लगती है। जो दिल में है वही जबान पे। क्या मुझे भी तुम ऐसे ही कोसती हो? पुप्पो ने अपने से भींच कर अम्मा से गोया शिकायत सी की थी। नहीं आपा, वो हड़बड़ा के रह गई। लो, अब इनके सामने मैं इसे कुछ कहूंगी तो ये अपने दिल पर ले लेंगी। वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ा के रह गई। आपा, मैं तो कह रही थी कि आदमी अपनी शादी के जिक्र ही से शर्मा जाता है, मगर ये इतनी बड़ी होने के बावजूद बेहिस है। वो बेचारगी से कह रही थी। मगर मुझे ये ड्रामे नहीं आते। झुंझुला कर उसने अपने आप को पुप्पो के शिकंजे से छुड़ाया था और झटके से खड़ी हुई, मगर धप से बैठ गई। आधे से ज्यादा दुपट्टा बुरहान के नीचे दबा हुआ था। दुपट्टा छोड़े मेरा। झटके से दुपट्टा खींचा था उसके नीचे से, हालांकि वो तो उठ ही रहा था। झड़ की आवाज आई और दुपट्टा फट गया। सब्र कर लेती, उठी तो रहा था, फट गया। उसने अफसोस से दुपट्टे को देखा। दरहकीकत उसे सब्ज कारपेट पर हम रंग फैला दुपट्टा नजर नहीं आया था। तो इस पर लेटने की ही जरूरत क्या थी? तड़क के बोली थी और लाउंज से निकल गई थी। बुरहान तो शर्मिंदा हुआ ही था। खुद अम्मा ने भी सर थाम लिया, मगर पुप्पो को फिर से हंसी आ गई। ये सब बिल्कुल अचानक ही हुआ था। अब्बा जान ने अमीश का रिश्ता उससे ख़त्म करके उसे चच्चा साहब के पास जाने को कह दिया था। ऐसा धमाका उन्होंने किया था जिससे दरो दीवार हिल भी गए थे। सब कुछ चकनाचूर, हर चीज़ मलियामेट। पानी पीती अम्मा जान के हाथ से ग्लास छूटा और फर्श पे गिरकर किरची किरची हो गया। अमीश जर्द पड़ता चेहरा लिए बस अब्बा को तकती रह गई। आलियान भाई, जो अब्बा के बुलाने पर अभी अभी बरामदे में आए थे, वहीं सीढ़ियों पर खड़े रह गए। हुमा भाभी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे और वो खुद बुरहान अहमद, वो सिर्फ अब्बा को तके जा रहा था। बेयकीनी थी उन आंखों में। एक सवाल था उनमें, क्या आप अमीश से मेरा रिश्ता तोड़ सकते हैं? क्या मुझे निकाल सकते हैं इस घर से? मेरा कसूर क्या है? एक इल्तिजा थी उनमें, मुझे अपने आप से अलग मत करें अब्बा। मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन लें, मगर मेरे ख्वाब मत छीनें। वो रिश्ता मत तोड़ें जिसने मुझे अंधेरी रातों में ख्वाब देखने सिखाए हैं। जो दे दिया था वो अब क्यों छीन रहे हैं? क्यों अब्बा? सुर्ख चेहरा और सुर्ख आंखें लिए वो उनसे पूछ रहा था। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। वो मजबूत कदमों से अपनी स्टडी में चले गए थे। तो यही वो फैसला था जो आप करना चाहते थे, मगर क्यों? टूटे हुए दिल के साथ उसने दिल ही दिल में अब्बा से सवाल किया था और अमीश पर एक निगाह डालता, जो अभी तक साकित बैठी हुई थी, अपने कमरे में बंद हो गया। आपने ये सब क्यों किया? वो कैसे रहेगा हम लोगों के बगैर? मैं कैसे जिंदा रहूंगी उसके बगैर? थोड़ी देर बाद अम्मा जान खड़ी थी उनके सामने। आपकी औलाद नहीं है वो। कैसा ताना दिया था उन्होंने। वो तड़प के रह गई। औलाद नहीं है तो क्या हुआ, मगर औलाद से बढ़ के तो है। याद है आपने उस नन्हे से फरिश्ते का हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा था कि समझो अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी औलाद से बढ़कर कोई चीज़ दी है। अल्लाह का वो तोहफा जिसे मैंने
सब से बचा के रखा, आप उसे यूं उस घर से निकाल रहे हैं। क्या किया है उसने? क्या कसूर है उसका? क्यों किया ऐसा फैसला आपने? अपनी बेटी तक की खुशियों का ख्याल नहीं आया आपको? कैसे बाप हैं आप? ये भी रिश्ता तोड़ ही देना था तो फिर जोड़ा क्यों? बोलिए। वो लरसते लहजे में आंसुओं के साथ उनसे सवाल कर रही थी। मैंने, तुमने, बल्कि हम दोनों ने मिलकर उसे पाला था, मगर क्या हमने उसकी परवरिश किसी सिले के लिए की थी? फिर आज लोग मुझ पे क्यों उंगलियां उठा रहे हैं? मुझे क्यों ताने मिल रहे हैं कि मैंने ये सब कुछ पैसा बटोरने के लिए किया है? अमीश का रिश्ता भी मैंने इसीलिए किया था कि घर की दौलत घर ही में रहे। बुरहान की दौलत मेरी ही तो है। मैंने आज तक बुरहान के पैसे को अपने ऊपर हराम रखा, मगर लोग कहते हैं कि मैंने खूब ऐश किए हैं उसकी दौलत से। नहीं करूँगा मैं अमीश की शादी उससे, चाहे मेरी बेटी मर जाए। और अगर अमीश को भी मेरी इज्जत का कुछ पास है तो वो ये सवाल कभी नहीं उठाएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो मुझे कभी इम्तिहान में नहीं डालेगी, कभी मेरा मान नहीं तोड़ेगी। दरवाजे के बाहर खड़ी अमीश ने सब कुछ सुना और रोते रोते चुप हो गई। मुझे आपकी इज्जत अपनी खुशियों से कहीं ज़्यादा अजीज़ है अब्बा। मैं आपसे ना कभी कोई सवाल करूँगी, ना ही आपको किसी इम्तिहान में डालूँगी। मैं आपका मान कभी नहीं तोड़ूँगी। उसने हैरत अंगेज सुकून के साथ अपनी आंखें पूंछ ली थीं। ये तो वो जान ही गई थी कि उनके पंदार को किसी ने ज़बरदस्त ठेस पहुंचाई है, जो इस तरह से टूट फूट कर उन्होंने ये फैसला किया है। मैंने सारी ज़िंदगी बहुत फूंक फूंक के गुजारी है, हमेशा सर उठा के जिया हूँ। इज़्ज़त व वक़ार सबसे पहले, फिर बाकी हर चीज़। इसीलिए सलमा बेगम ने जो कुछ भी कहा वो सुनने के बाद मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ खा के सो जाऊँ। जो हम नहीं सोचते वो दूसरे कैसे सोच लेते हैं। बुरहान जिसकी परवरिश करते हुए मैंने कभी सोचा नहीं कि ये मेरी औलाद नहीं है, बल्कि मैंने तो अपनी औलाद को भी पीछे छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि कल को लोग मेरे ऊपर उंगलियां ना उठाएं कि मैं बिन माँ के बच्चे को ना पाल सका। क़यामत के दिन अनीका मेरा दामन न पकड़ सके कि मैंने बुरहान की तरबियत में कोई कोताही की है। आज सलमा बेगम ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, कल कोई और होगा। मैं किस किस का मुँह बंद करूँगा? मैं जानता हूँ मेरा ये फ़ैसला मुझे मेरी प्यारी बेटी से दूर कर देगा, मगर अमीश मेरी जान, मैं तुम्हें आने वाले ज़्यादा बुरे वक्त से बचाना चाहता हूँ। सलमा बेगम की साजिशों से, उनके तानों से बचाना चाहता हूँ। मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा बाप ये फ़ैसला करके ज़िंदा रह कर भी मर गया है। बुरहान, मेरे चाँद, मेरी ज़िंदगी कैसी बेयकीनी थी। तुम्हारी आंखों में कितने सवाल थे। तुम्हारी आंखों में मैं अगर कुछ देर और वहाँ खड़ा रहता तो शायद टूट जाता। मुझे कोई हक नहीं था कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से ही निकाल देता। तुम्हारी आंखों के पहले ख्वाब को चकनाचूर कर देता जो तुम्हें दे दिया था, उसे वापस छीन लेता। मैंने सब सवाल पढ़े थे जो तुम्हारी आंखों में थे, मगर मैं कैसे जवाब देता? मैं नहीं चाहता था सलमा बेगम के बाद कोई और मुझ पे उंगलियां उठाए। मैं नहीं चाहता था वही कुछ हो जाए जो सलमा बेगम चाहती हैं। दिल में बाल आते देर थोड़ी लगती है। मेरे पास खुदा का दिया सब कुछ है, मगर तुम्हारे बाप से कम। मगर जो कुछ खुदा ने मुझे अता किया है उसमें इजाफे की ख्वाहिश भी नहीं है मुझे, बेटी के ज़रिए भी नहीं। मुझे माफ़ कर देना बेटे, मुझे अपनी इज्जत सबसे प्यारी है। मैं अमीश को तुमसे ब्याह तो दूँ, मगर मुझे मेरे अंदर से कोई रोकता है। आज नहीं तो कल तुम्हारे दिल में भी ये ख्याल आ जाए कि मैंने ये सब कुछ किसी मंसूबे के तहत किया था या किसी सिले की तलब में। वो कितनी ही देर आंखें मूंदे बस सोचे जा रहे थे। वो बहुत देर से स्टडी रूम के दरवाजे पे खड़ा उन्हें बेहिस्सो हरकत बैठा देख रहा था। पूरे कमरे में मुलगजी रोशनी फैली हुई थी। तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? उन्होंने यकदम ही आंखें खोल दी थी। उसे लगा जैसे उनकी आंखें नम हों। आंखें खोले बगैर आपको पता चल गया कि मैं हूँ। उसके दिल में हौक से उठी थी। अब्बा, मुझे क्यों निकाल रहे हैं इस घर से? उनके घुटनों पे हाथ रखते हुए मध्यम आवाज़ में पूछा। किसने कहा मैं तुम्हें इस घर से निकाल रहा हूँ? वो यकदम ही जैसे ज़मानो मकान से बेखबर हो गए थे। उसके घने सिया बालों में हाथ फेरते हुए कहा, आपने ही तो कहा है कि मैं इस घर से चला जाऊँ। नम होती आंखों से कहा, हाँ कहा है। वो चुप से हो गए। क्यों चला जाऊँ मैं अपने घर से? कभी आलियान भाई को कहा यहाँ से जाने को? कितना शिकवा था उसके लहजे में। वो चुपचाप उसे देखते रहे, उसके सुर्ख आंखों को, बिखरे हुलिये को। वो आपके बेटे हैं इसलिए, और मैं आपका कुछ भी नहीं। वो पूछ रहा था, तुम भी मेरे बेटे हो, मगर अब उस्मान को तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है और तुम्हें भी उसका सहारा बनना चाहिए। तुम्हारी बहनें हैं जिन्हें तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। उनका लहजा बिल्कुल सपाट था। ये सब कुछ उन्हें अब क्यों याद आ रहा है? मैं क्यों याद आ रहा हूँ अब उन्हें? मैंने भी तो कभी उनका दामन थामा था ना, जब वो मुझे छोड़ के जा रहे थे। वो ये सब कहते हुए क्यों भूल गए हैं कि वो भी कभी मुझे अपने पीछे रोता बिलखता छोड़ के गए थे? अब्बा, मैं छोटा ज़रूर था मगर ना समझ नहीं था। वो जैसे सिसका था। अब्बा का दिल बंद होने लगा। तो तुम अब उनसे बदला लोगे? बमुश्किल तमाम वो कह पाए। नहीं अब्बा,
बस मैंने कभी आपको छोड़ने का सोचा ही नहीं। अब वो क्यों चाहते हैं? फिर इस घर में बड़ा पोर्शन है ना ऊपर का, वो यहाँ क्यों नहीं आ जाते? ये सुन लो, मुझे ये सब करने को उस्मान ने नहीं कहा, उन्होंने झूठ नहीं बोला था। फिर क्या आपका दिल भर गया मुझसे? उसका लहजा टूट गया। ये मत कहो, तुम अमानत के तौर पे मेरे पास आए थे, अब वक्त आ गया है कि मैं इस बोझ से आज़ाद हो जाऊं। वो थके थके से लग रहे थे। सारे रिश्ते तोड़कर आप इस बोझ से आज़ाद हो गए। मैं बोझ था आप पे। वो यकदम से चीख उठा। तो कौन संभालता तुम्हें? वो तुम्हारा बाप जो पैसा कमाने की धुन में इतना मगन था कि उसे तुम भी नजर नहीं आए थे, या तुम्हारी दूसरी माँ जिसने तुम्हें नौकरों पर डाला हुआ था, वो भी चीख उठे थे। तो पड़ा रहने देते मुझे वहीं पर। क्यों लाए थे आप मुझे यहाँ? क्यों दी इतनी मोहब्बत आपने मुझे? पल ही जाता मैं किसी भी तरह। क्यों रहम खाया आपने मुझ पे? पालते मुझे उसी तरह जिस तरह लोग दूसरों की औलादों को पालते हैं। क्यों औलाद से बढ़ के मुझे चाहा कि मैं ये भी भूल गया कि मेरे माँ बाप आप नहीं हैं? मुझे इतना कुछ दे दिया, अब क्यों छीन रहे हैं मुझसे सब कुछ? मैं कैसे रहूँगा आप लोगों के बगैर? वो फूट फूट कर रो दिया था। अब्बा के हाथ सर धोने लगे थे। अम्मा जान जो इतनी देर से आंसू जब्त किए दरवाजे पे खड़ी थी, तड़प के आगे बढ़ी। और अम्मा जान, आप भी नहीं चाहती कि मैं अब इस घर में रहूँ ना? शाम तक तो सब कुछ ठीक था, अब सब कुछ, मेरा सब कुछ आप लोग थे। अब अचानक अब्बा मुझसे यह क्यों छीन लेना चाहते हैं? बोले, अम्मा मुझे भूल जाएंगी आप? मुझे इस घर से निकाल कर क्या अपने दिल से भी निकाल देंगी आप? वो अम्मा जान का हाथ थामे पूछ रहा था। वो गुमसुम सी खड़ी उसे देखती रही डुबडुबाई आंखों के साथ। वो रिश्ता जो आपने मुझसे जोड़ा था, वो भी अब्बा ने तोड़ दिया। मैं चला तो जाऊं मगर अब्बा ने तो वापसी का रास्ता ही बंद कर दिया, हर रिश्ता तोड़ के। मैं अमिश के सिलसिले में तुम्हें कोई जवाब नहीं देना चाहता। तुम अब जाओ यहाँ से। ये तुम्हारे सारे कागजात हैं। अब्बा बेकरार से होके खड़े हो गए थे। अब्बा की बेकरारी, बेचैन लहजा उसके अंदर गोया सुकून सा उतर आया। चाहते तो आप भी वो नहीं हैं जो आप कर रहे हैं अब्बा। उसका लहजा ठहर गया था। क्यों कर रहे हैं आप ये सब मैं नहीं जानता। किसने आपको इस बात पे मजबूर किया मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन अब्बा कुछ तो हुआ है आपके साथ कि आपने ये फैसला किया है। कोई यूं ही तो किसी को कत्ल नहीं कर देता, वजह तो होती है ना। चला जाता हूँ मैं, मगर इतना तो बताते मुझे भूल जाएंगे आप? क्या आज के बाद अम्मा जान को कभी भी मेरे आने का इंतज़ार नहीं होगा? वो कह रहा था। नहीं नहीं, वो जैसे सब कुछ भूल गई। मैं तुम्हारा रोज़ इंतज़ार करूँगी, तुम आ जाओगे किसी दिन। वो फूट फूट के रो दी थी, मगर वो कमरे से निकल गया। कमरे से ही नहीं बल्कि इस घर से भी सारे कागजात वैसे ही छोड़ के। कल रात से कैसा सन्नाटा छाया हुआ था। सुबह से शाम हो गई थी, मगर ये सन्नाटा जूं का तूं था। हंसपे मामूल भाभी ने टेबल पर चाय लगा दी थी और सब बैठे हुए भी थे। अब्बा के दाईं तरफ वाली कुर्सी पे आलियान भाई बड़ी खामोशी से बैठे चाय के घूंट ले रहे थे। हुमा भाभी अब्बा के कप में शक्कर मिला रही थी। अम्मा जान अपने सामने रखे चाय के कप को बिल्कुल खामोश बैठी घूरे जा रही थी और ख़ुद वो बिल्कुल खामोश बैठी टेबल पे पड़े मैट को देख रही थी। आपकी चाय ठंडी हो रही है। खामोशी में अब्बा की आवाज़ गूंजी थी। वो अम्मा जान से कह रहे थे। उसने बेइख्तियार ही सर उठाया था। अब्बा के बाएं तरफ वाली कुर्सी खाली थी, बिल्कुल उसके दिल की तरह। अम्मा जान आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी। उसका दिल भी भर आया। बाहर शोर कितना ज़्यादा है। जाते हुए उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। वो तो अब्बा की बातें सुनने के बाद ऐसी कमरे में बंद हुई थी कि फिर हुमा भाभी के दरवाज़ा बजाने पर ही बाहर निकली थी। अब्बा ने एक नज़र उन पर डाली और फिर सर झुकाकर अपनी प्याली पर झुक गए। तभी टेलीफोन की घंटी कमरे में मौजूद सन्नाटे को तोड़ गई थी। हुमा भाभी ने फ़ोन उठाया था। दूसरी तरफ चच्चा साहब थे। खैरियत मालूम करके उन्होंने अब्बा को कार्डलेस लाकर थमा दिया। कैसे हो उस्मान? सलाम का जवाब देकर उन्होंने धीमे लहजे में पूछा। वो तो कल रात ही से उनके फ़ोन के या उनकी आमद के मुंतज़िर थे, मगर अब इस वक्त शाम में उनका फ़ोन आया था। ठीक हूँ भैया, 3-4 दिनों से आपकी खैरियत नहीं मिली, सोचा फ़ोन ही कर लूँ। दूसरी तरफ वो कह रहे थे, सब खैरियत तो है ना? अब्बा के लहजे में हैरत उतर आई। कल के वाक़े का कोई जिक्र ही ना था। हाँ, सब खैरियत है। भाभी जान, बच्चे और बुरहान तो ठीक है ना? अपने बेटे को कहिए कभी हमें भी अपनी शक्ल दिखा दिया करे। वो हंसते हुए कह रहे थे। क्या कह रहे हो तुम उस्मान? उनका दिल अनजाने खदशे के तहत धड़कने लगा था। वो बड़ी आहिस्तगी से उठकर स्टडी की तरफ चल दिए। वो वहाँ नहीं था तो फिर कहाँ चला गया? क्या हो गया भैया? दूसरी तरफ वो ठिठके थे अब्बा के लहजे पर। बुरहान तुम्हारी तरफ नहीं है? उनका लहजा टूट रहा था। कब निकला है? भाभी और बच्चे साथ हैं या अकेला? वो पूछ रहे थे। उस्मान, अल्फाज ने गोया साथ छोड़ दिया था। क्या हुआ भैया, ठीक तो है बुरहान? वो पूछ रहे थे, कदरे घबराए हुए थे।
उनसे बोला ही नहीं जा रहा था। भैया आप बोलते क्यों नहीं, कहाँ है वो? इस बार वो चीख उठे थे। उन्होंने लरसते हाथों से लाइन काट दी। जब वो उस्मान के यहाँ भी नहीं गया था तो कहाँ गया? कितनी देर तक वो यूं ही सर थामे बैठे रहे। अभी उस्मान आकर उनसे सवाल करेंगे तो उन्हें वो क्या जवाब देंगे? लाइन काट कर क्या वो उन सवालों से बच गए थे? वो खौफजदा से होकर सोचे जा रहे थे। सीढ़ियों पर से किसी के चढ़ने की आवाज़ आ रही थी। वो बेबसी से दरवाजे की तरफ देखने लगे। उस्मान ही थे जो अब दरवाजे पे खड़े थे। भैया कहाँ गया बुरहान? वो पूछ रहे थे। मैंने उसे तुम्हारे पास ही भेजा था। उन्होंने सर झुका लिया। मगर वो मेरे पास नहीं आया और आपने मुझे बताया तक नहीं। आपने उसे किस तरह से मेरे घर भेज दिया? उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो नज़रें चुरा के रह गए। इस घर से क्यों निकाल दिया आपने उसे? मैंने तो कभी हक ना जताया था आप पर। फिर मेरे पास क्यों भेजा आपने? मेरा तो कोई हक था ही नहीं उस पर। वो तो बस आप ही का बेटा था भैया। मेरे पास उसे आना होता तो कब का आ चुका होता। मगर वो उस मोहब्बत से कैसे मुंह मोड़ लेता जो आपने उसे दी? आपने ऐसा क्यों किया भैया? उनकी आंखें नम हो रही थी। औलाद तो वो तुम्हारी ही है उस्मान। बस मैं ये चाहता था कि वो अब तुम्हारा सहारा बने। फिर अमीश से उसका रिश्ता क्यों तोड़ा आपने? वो तीखे लहजे में पूछ रहे थे, गोया नीचे से सब कुछ सुनकर ही ऊपर आए थे। देखो उस्मान, मैंने अपनी बेटी के लिए तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाए थे और ना ही मेरा कोई 25 साला मंसूबा था कि पाल पोस कर बुरहान को बड़ा करूं, फिर अपनी बेटी से शादी करके दामाद के पैसों पे ऐश करूं। मैंने किसी सिले की आरजू में उसकी परवरिश नहीं की थी, समझे तुम? वो एकदम चीख उठे थे और उनके अल्फाज सुन के चच्चा साहब गोया पत्थर के हो गए। आपसे सलमा ने कुछ कहा है? वो सरसराती हुई आवाज़ में पूछ रहे थे। नहीं। उनका लहजा ठंडा हो गया था। फिर मेरे सर पे हाथ रख के बताइए कि ये सब आपसे किसने कहा है? एकदम ही उन्होंने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ के अपने सर पे रख लिया था। बोलें भाई? वो पूछ रहे थे, उन्हें झंझोड़ रहे थे। ये सब मत करो उस्मान। उन्होंने हाथ छुड़ाना चाहा। नहीं, मैं उस वक्त तक आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे असल बात नहीं बताएंगे। उनका लहजा पुख्तगी लिए हुए था। बोले भाई? अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, तो मुझे मजबूर मत करो उस्मान। उनका लहजा टूट गया था। नहीं, आप मुझे सब कुछ बताएंगे। मुझे कुछ नहीं समझते तो आपको बुरहान की कसम। वो बिल्कुल अटल थे अपने इरादों में। बुरहान? उनकी आवाज़ लरस गई थी। मैंने उस दिन सलमा और तुम्हारी बातें सुननी थी उस्मान। वो एकदम से रो पड़े। बताते बताते उस्मान का दिल महसूस किया उनकी हालत देखकर। जब सब कुछ सुन ही लिया था तो ये भी सुन लिया होगा मैंने क्या कहा था। फिर भी यकीन नहीं आया आपको? उस औरत की बातें आपके दिल को लगी जिसने झूठ बोला था, तंग नजरी दिखाई थी और जिसने आपका दिफा किया। उस भाई की बातें भूल गई आपको? वो नम आंखें लिए उन्हें देखते रह गए। मैंने किसी सिले के लिए, तुम्हारी दौलत के हसूल के लिए उसे नहीं पाला था और खुदा गवाह है वो बिजनेस जो तुम मेरे हवाले करके गए थे उसकी एक पाई का हिसाब रखा है मैंने। ये सब कहकर मुझे जलील मत कीजिए भैया। आपने खुद ही सारे फैसले कर लिए और अमीश से उसका रिश्ता तोड़ के उसे अपने घर से निकाल दिया। आपको पता है अमीश के लिए उसने आपा से मुझे वहाँ फ़ोन करवाया था कि मैं आपसे बात करूँ। मेरी बेटे के दिल की खुशी भी आपने छीन ली इसलिए कि लोग आपको बुरा न कहें, कहीं आप पे उंगलियां ना उठाएं। सिर्फ एक शख्स से डर के आपने मेरे बच्चे की खुशी को दांव पे लगा दिया। वो कह रहे थे टूटे हुए लहजे में। आज सलमा ने कहा है, कल कोई और कह देता। मैं किस किस को रोकता, किस किस के मुंह पे हाथ रखता। वो कह रहे थे सलमा को तो मैं देख लूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ना कोई आपको कुछ कहता, ना ही किसी के मुँह पर आपको हाथ रखना पड़ता। लोगों को ज़्यादा परवाह नहीं होती किसी की। जो डरता है सब उसी को डराते हैं। तुम सलमा को कुछ नहीं कहोगे, ये मेरा और उसका मसला है भैया। आप उसे तो भूल ही जाएं। उस्मान, मुझे माफ़ कर दो भैया, ऐसी बातें मत करें। बस मुझे अफसोस है कि ना मैं आता ना ये सब होता। वो बहुत अफसुर्दा थे। कहाँ होगा वो? कहाँ ढूंढूं मैं अब उसे? वो एकदम ही दो आंसू उनकी आंखों से बह निकले। वो कहकशां गई, वो रास्ते चले गए, तुम क्या गए कि शब के नज़ारे चले गए। ऐसे हुए गुम के सदा तक न सुन सके, हम दश्ते गम में उनको पुकारे चले गए। अब्बा, चच्चा साहब और आलियान भाई ने उसको कहाँ कहाँ न तलाश किया था, मगर वो तो यूं गुम हो गया था जैसे इस शहर में ही ना हो। ऑफिस भी उस दिन के बाद से ना गया था। घर में अजीब अफसुर्दगी सी छाई रहती थी। अम्मा जान एक तरफ या तो चुपचाप बैठी रहती या फिर उसके कमरे में जाके पहरों न जाने क्या करती रहती थी। उमा भाभी घर के कामों में मसरूफ़। अब्बा ने स्टडी में ही रहना शुरू कर दिया था और उसने खुद को पढ़ाई में बुरी तरह मसरूफ़ कर लिया था। रिदा और निदा चच्ची के साथ वापस जा चुकी थी, जबकि चच्चा को कुछ अरसे बाद वापस जाना था। क्योंकि चच्ची के बाद वो अकेले हो गए थे, लिहाजा अब्बा ने इसरार करके उन्हें अपने पास ही बुलवा लिया था। आलियान भाई अपने कामों में मसरूफ़ रहते थे। चुटकुले छोड़ने की आदत वो साथ ही ले गया था। तुम बोलती क्यों नहीं हो? बोला करो। एक दिन हुमा भाभी ने घर की खामोशी से घबरा के उसे टोका था। मेरा दिल नहीं चाहता।
اس کا لہجہ اکتایا ہوا تھا۔ دیکھو گھر میں کتنی خاموشی ہو گئی ہے۔ وہ اسے بولنے پہ آمادہ کر رہی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بے دلی سے جواب دے کے اٹھ گئی۔ میرے بولنے سے گھر کی خاموشی تو دور ہو جائے گی، مگر دلوں کا سناٹا کون دور کرے گا؟ وہ تو ویسے ہی رہے گا۔ اس سناٹے کو کون توڑے گا؟ کون اس پہ رونق بکھیرے گا؟ جس کے ہاتھ میں اس گھر کی خوشیاں اور رونقیں تھیں، وہ تو جانے کہاں کھو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پانی ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ وہی تھا۔ اس نے دوبارہ پھر سبارہ اسے دیکھا تھا۔ آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اتنے لوگوں کے ہجوم میں بھی وہ اس کو نظر بھر میں پہچان گئی تھی۔ وہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور سے نکلا تھا اور وہ وہیں موجود جوتوں کی دکان سے نکل رہی تھی۔ ساتھ مہوش بھی تھی، تبھی اس کی نظر بھی اس پہ پڑی تھی۔ ایک لہجے کو وہ رک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ایسے کیوں کھڑی ہو گئی ایک دم سے؟ آگے بڑھو، ہم راستے میں کھڑے ہیں۔ وہ اسے آواز دینے کو تھی کہ ایک دم سے مہوش کی جھنجھلائی ہوئی آواز پہ ہوش میں آ گئی۔ اگر پہچاننے ہی سے انکار کر دیا تو؟ خوف زدہ ہو کر اس نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ چلو بھائی، ہماری سڑک تھوڑی ہے۔ مہوش اسے ہلا رہی تھی۔ چلو۔ آنکھوں میں آئی نمی کو پیتی وہ پلٹ کر مہوش سے بھی آگے نکل گئی تھی۔ رات سب کے سونے کے بعد وہ باہر ٹیرس پہ چلی آئی۔ سبھی سو چکے تھے، بس اسٹڈی کی لائٹ روشن تھی۔ ابا بھی جاگ رہے تھے شاید۔ کیسی اجنبیت تھی اس کی آنکھوں میں، گویا پہچان ہی نہ رہا ہو۔ سرد سپاٹ چہرہ کیا تھا جو پکار لیتا؟ کیا رشتے ایسے ٹوٹ جاتے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور دوپٹے میں کہیں جذب ہو گئے۔ مگر اس نے تو کوئی رشتہ نہیں توڑا تھا۔ سارے ناطے تو ان لوگوں نے اس سے توڑے تھے۔ کیوں؟ اس کا جواب ابا نے آج تک کسی کو نہیں دیا تھا، شاید دینا بھی نہیں چاہتے تھے۔ جس دن چچا صاحب آئے تھے اس دن سے رات کو اکثر اس نے انہیں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا انہیں۔ اس کا اکثر دل چاہتا کہ وہ ان سے پوچھے کیوں انہوں نے یہ سب کیا تھا۔ ایک عجیب سی بے قراری تھی جو ہمیں وقت اس کو گھیرے رکھتی تھی۔ کبھی اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ تھا تو اس کی موجودگی اتنی محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر اب جب نہیں تھا تو لگتا تھا گھر کے ساتھ ساتھ دل بھی خالی ہو گیا ہو۔ کیا اس نے اسے اتنی جلدی بھلا دیا تھا کہ رکے بغیر آگے بڑھ گیا؟ اتنا ناپائیدار تھا اس کا اس سے رشتہ کہ گزرتے وقت کے ساتھ دھندلا گیا۔ میں نے آپ کو لمحہ لمحہ یاد رکھا ہے، پھر آپ کیوں اتنی جلدی بھول گئے؟ وہ بے اختیار ہی رو پڑی تھی، پھر روتی چلی گئی۔ امیش، اماں جان کی آواز پر اس نے سر اٹھایا تھا، آنکھوں سے تر چہرہ۔ اس کے جانے کے بعد پہلی دفعہ انہوں نے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا ہوا بچے؟ وہ تڑپ کر آگے بڑھی تھی۔ اماں جان، آج میں نے برہان بھائی کو دیکھا تھا مارکیٹ میں، وہ ہمیں بھول گئے ہیں، مجھے دیکھ کر بھی وہ نہیں رکے، چلے گئے۔ وہ ان کے گلے لگ کر پھر سے رو پڑی تھی۔ ان کا ہاتھ اس کے بالوں میں کپ کپا کے رہ گیا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا ہے ہم سب کی محبتیں؟ کیسے رک جاتا وہ؟ کس رشتے سے رکتا؟ سارے ناطے تو ہم نے توڑ لیے ہیں اس سے۔ اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ مگر کیوں اماں جان؟ یہ میں نہیں جانتی، اپنے باپ سے پوچھ لینا۔ اماں کا لہجہ سپاٹ تھا۔ نہیں، میں ان سے نہیں پوچھ سکتی، کچھ تو ہوا ہوگا جو انہوں نے یہ سب کیا۔ گہرا سانس لے کے اس نے آنسو صاف کر لیے۔ ابا نے سب کچھ سنا تھا اور ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو ملامت کی تھی۔ نہ امیش نے انہیں قصوروار ٹھہرایا تھا، نہ ہی برہان نے۔ دونوں ہی اپنی جگہ ٹوٹ گئے تھے، مگر انہیں الزام نہ دیا تھا۔ کیا تھا؟ لوگ چند باتیں کرتے پھر خاموش ہو جاتے، اور کون سا انہوں نے ایسا کام کیا تھا جس کے سبب ان پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے؟ وہ ڈر گئے تھے۔ صحیح کہا تھا چچا صاحب نے، وہ ایک عورت کی زبان سے ڈر گئے تھے اور کسی کو بتائے بغیر فیصلہ سنا دیا تھا، غلط فیصلہ، جس کا بھگتان ان کے بچے بھگت رہے تھے اور وہ خود اب پچھتاوے کی آگ میں جل رہے تھے۔ کہیں سے آ جاؤ برہان، تم سے معافی تو مانگ لو میرے بیٹے۔ وہ تھک کر کرسی پہ بیٹھ گئے۔ بالکل اچانک ہی ابا کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ چچا صاحب اور الیان بھائی فوراً ہی انہیں لے کر ہسپتال بھاگے تھے۔ انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ فوراً ہی انہیں ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور اب وہ ICU میں تھے۔ امیش کا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا اور اماں جان کا تو مانو دم ہی نکل گیا تھا۔ صرف ہما بابی ہی تھیں جو سب کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ آج چھٹا دن تھا جب ان کی طبیعت قدرے بہتر تھی، لہٰذا انہیں کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ آج ضد کر کے ان کے پاس ٹہر گئی تھی۔ چچا صاحب باہر ڈاکٹر سے باتیں کر رہے تھے ابا ہی کے متعلق۔ وہ وہیں ابا کے بیڈ کے پاس بڑی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ ابا نیند کے انجیکشن کے زیر اثر غنودگی میں تھے۔ وہ بیٹھی نہ جانے کیا کیا سوچنے لگی۔ برہان، ابا کی آواز بہت ہلکی سی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر تیزی سے ان کے قریب آئی۔ برہان نہیں آیا؟ آ جائیں گے ابا، وہ آنسو پی کر انہیں تسلی دی۔ کب آئے گا؟ جب میں ہی نہیں رہوں گا۔ ان کی آواز بہت مدھم تھی۔ ایسی بات مت کریں ابا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ تو مجھے معاف کر دینا امیش، میری بیٹی۔ ان کا ہاتھ اس کے سر پہ ٹھہر گیا۔ ابا پلیز یہ مت کریں، میں کیوں آپ سے خفا ہونے لگی؟ مگر برہان تو مجھ سے خفا ہو گیا ہے نا؟ بس آپ ٹھیک ہو جائیں پھر ہم دونوں مل کے انہیں ڈھونڈیں گے۔ وہ ان کا دھیان بٹانے لگی۔
انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ کہاں سے لے آؤں میں آپ کو؟ اس نے بے بسی سے سوچا اور باہر نکل آئی۔ چچا صاحب کو دیکھنے اور باہر نکلتے ہی حیرت سے گویا وہ پتھر سی ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر آنکھیں جھپک کر اس نے سامنے دیکھا تھا۔ وہ چچا صاحب کے ساتھ ساتھ سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ دعائیں اتنی جلدی بھی قبول ہو جاتی ہیں؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ ڈھونڈ لیا میں نے اسے امیش، اسی کے دوست کے ذریعے دریافت ہوئی ہے اس کی۔ وہ چہک رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قریب آ گئی۔ زرد لون کے سوٹ میں وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں رت جگہوں کی گمانسی کر رہی تھیں۔ گھنی گھنی پلکیں جھپکاتی وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے نظریں موڑ لیں اس کے سلام کا جواب دے کر۔ بھیا سو رہے ہیں؟ چچا صاحب پوچھ رہے تھے۔ جی چچا صاحب، میں جاتا ہوں ان کے پاس، تم دونوں بھی آ جاؤ۔ وہ پلٹے تھے۔ میں بھی چل رہا ہوں ابو آپ کے ساتھ۔ وہ بنا اس سے کوئی بات کیے ان کے پیچھے لپکا۔ مجھ سے کس بات پہ ناراض ہیں؟ بھاری دل لیے وہ اس کے پیچھے ہی چلتی تھی۔ برہان، ابا کی آواز آئی۔ جب پتہ چل گیا ہے کہ میں ہوں تو آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے ہیں؟ آنکھوں میں آئی نمی بڑی مشکل سے اس نے پی تھی۔ کتنے کمزور ہو گئے تھے وہ۔ 6 مہینے پہلے والے ابا تو لگ ہی نہیں رہے تھے۔ اب بھی ناراض ہے مجھ سے؟ وہ ان پر جھکے جھکے پوچھ رہا تھا۔ میرے بچے، آنکھیں کھول دی تھیں۔ 2 آنسو ٹوٹ کر دائیں بائیں گرے تھے۔ کہاں چلا گیا تھا تو؟ وہ رو پڑے تھے۔ مجھے کہاں جانا تھا ابا؟ مجھے معاف کر دو برہان۔ ابا پلیز، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تڑپ کر ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ تم بس مجھے معاف کر دو۔ یہ سب کریں گے نا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ نہیں، اب مت جانا کہیں۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا تھا۔ میں تمہیں اب کہیں جانے نہیں دوں گا۔ تم بس یہیں رہو گے اپنے ابا کے پاس۔ وہ رو سے دیے تھے اسے پیار کرتے کرتے۔ ابا گھر آ چکے تھے، ساتھ میں وہ بھی تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس نے بھی دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا اور وہ آلیان بھائی کے ساتھ اپنا بزنس سنبھال رہا تھا۔ بھابھی، مجھے بھی ناشتہ۔ وہ کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ ہما بھابھی آلیان بھائی کے ناشتے کی ٹرے لے کر باہر نکل ہی رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑی مگ میں چائے انڈیل رہی تھی، جھنجھلا کے اس کی طرف مڑی تھی۔ مجھ سے نہیں مانگ سکتے تھے؟ میں نظر نہیں آ رہی؟ بہت برا لہجہ تھا اس کا۔ ہما بھابھی بھی مسکراتے ہوئے کچن سے نکل گئی۔ شکریہ، میں خود لے لوں گا۔ ایک نظر اس پہ ڈال کر اس نے اس کے ہاتھ سے تھرمس لے لیا تھا چائے کا۔ وہ کیوں اس سے ناراض تھا؟ اس کی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ سب جھوٹ تھا۔ اپنا مگ پٹک کر وہ وہیں ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی، تپے تپے چہرے کے ساتھ۔ کیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ جو ہما بھابھی نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ وہ ادھر ادھر نظر ڈال رہا تھا مگر ڈبل روٹی کا پیکٹ نہیں نظر آ رہا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ عادت سے مجبور ہو کے پوچھ بیٹھی تھی۔ ڈبل روٹی ختم ہو گئی، صاف جواب دیا تھا۔ سامنے شیشے کے کیبنٹ سے نظر آتی ڈبل روٹی کے پیکٹ پر نظر جما کر۔ پھر کیا کھاؤں؟ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ میرا سر بری طرح جل گئی تھی وہ۔ بریکٹ بس کھانے کی فکر ہے۔ گہرا سانس لے کر کیبنٹ سے پیکٹ نکالا اور کرسی کھینچ کر بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بڑی سکون سے سلائس پر مکھن پھیلانے لگا۔ وہ تپ کر اٹھ گئی تھی وہاں سے۔ سنو، وہ جاتے جاتے رک گئی۔ تم نے بتایا نہیں ہما بھابھی نے کیا کہا تھا؟ بڑا سرسری سا انداز تھا اس کا۔ کوئی فائدہ نہیں، غلط کہا تھا انہوں نے۔ اس کا منہ سوج گیا تھا، مگر کہا کیا تھا؟ اب اس کے اندر تجسس بیدار ہونے لگا۔ انہوں نے کہا تھا آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ سوجے ہوئے منہ کے ساتھ بڑی سادگی سے بتایا۔ وہ تو نہ بتاتی مگر مسئلہ ہی یہی تھا کہ بات پیٹ میں رکتی ہی نہیں تھی۔ طبیعت خراب ہو جاتی تھی جب تک متعلقہ شخص کو بتا نہ دیتی۔ افاقہ ناممکن تھا۔ چھری برہان کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی تھی۔ سر اٹھا کر بے اختیار ہی اسے دیکھا۔ پیازی کاٹن کے سوٹ میں نقصک سے درست، غالباً وہ یونیورسٹی جانے کو تیار تھی۔ پھولا ہوا منہ، نہ کوئی رنگ، نہ اپنے جملے کی سنگینی کا احساس، نہ اگلے بندے پر اپنے جملے سے پڑنے والے اثرات کی پرواہ۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ چھری ہاتھ سے رکھ کر اب وہ مسکراہٹ روکتا اسے بڑے آرام سے دیکھ رہا تھا۔ یہی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ اس نے پھر دہرایا تھا۔ تمہیں ہے؟ سرسری سا انداز۔ مجھے تو ہے، بڑے اطمینان سے بولی تھی وہ۔ ادھر اس کی مسکراہٹ قابو سے باہر ہوئی، ادھر اسے احساس ہوا تھا ایک لمحے کو چہرہ سرخ ہوا تھا، پھر نارمل۔ تبھی اس دن مجھے دیکھ کر یوں بھاگی تھی جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ وہ فوراً ہی سمجھ گئی تھی اس کی وجہ ناراضگی۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا برہان بھائی؟ وہ کھڑے سے بیٹھ گئی تھی۔ یہی وہ چاہتا تھا۔ آپ خود ہی نہیں رکے تھے مجھے دیکھ کر، پھر اگر میں آواز دے بھی لیتی تو کیا پتہ آپ پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے۔ اچھا خاصا تماشا بن جاتا بھرے بازار میں۔ دیکھا تو ایسے ہی تھا جیسے جانتے ہی نہیں ہوں۔ وہ اس سے زیادہ ناراض تھی۔ جب تم سے ہر رشتہ توڑ لیا گیا تھا تو پھر یہی کرنا تھا امیش، ورنہ بہت مشکل تھا تمہیں دیکھ کر یوں پلٹ جانا۔
اس کا لہجہ بہت دھیما تھا، پتہ نہیں کیوں بے اختیار ہی امش کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ارے آنسو تمہاری آنکھوں میں؟ وہ دوسرے ہی لمحے چہرے پر شرارت لیے بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ میری آنکھیں پتھر کی ہیں کیا؟ ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہ دوسرے ہی لمحے مسکرا دی تھی۔ پلکوں پر چمکتے ستارے اور ہونٹوں پر کھلتی مسکراہٹ، کیسا دھوپ چھاؤں کا سا منظر تھا۔ وہ بس مسکرا دیا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ناول. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می.